يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن، ہرگز نہ روکے احدکم، تم میں سے کسی کو بھی، اذان و بلال کی اذان، کس کام سے نہ روکے؟ من سحور ہی، اس کی سحری سے، فَإِنَّهُ يُعَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي، بے شک بلال اذان دیتا یا فرمایا منادی کرتا ہے، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، تاکہ قیام کرنے والا تم میں سے لوٹ آئے، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، اور وہ متنبہ کر دے تمہارے سونے والے کو، وَلَيْسَ الْفَجْرُ، اور فجر نہیں ہے، أَن يَقُولَ هَكَذَا، آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرتے، قول بمانا یا فعل ہے، وَجَمَعَ يَحْيَىٰ كَفَّيْهِ، یحییٰ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں جوڑ لی، حَتَّىٰ يَقُولَ هَكَذَا، یہاں تک کہ یوں کہا، وَمَدَّ يَحْيَىٰ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ، انہوں نے شہادت کی دونوں انگلیوں کو پھیلایا، ہتھیلیاں جوڑ کرنا تو یہ مٹھیاں سمجھو بند کر کے، تھیلیاں تو دونوں انگلیاں کر کے اشارہ کر کے بتایا۔ یہ راوی کی آگے توضیح ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ تھے نبینے، یہ نبینے تھے عبداللہ ابن مکتوم، وہ امام تھے، اور ایک وہ امام تھے مؤذن تھے حضرت بلال۔ تو جو نبینے تھے ان کو جب کہا جاتا تو اذان وہ اس وقت دیتے، ان کی اذان بعد میں ہوتی تھی، اور حضرت بلال اذان پہلے دیتے تھے۔ تو بلال کی اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو قیام اللیل کر رہے ہیں، رات کو نوافل پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنی عبادت سے سحری کے لیے واپس لوٹ آئیں، کوئی سویا ہوا ہے تو وہ جاگ جائے۔ اور آگے آئے گا عبداللہ ابن مکتوم کی، وہ اس وقت اذان دیتے تھے جب لوگ کہتے تھے اصبحتا اصبحتا، تو نے صبح کر دی، تو نے صبح کر دی۔ یہ حدیث امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ پیچھے باب میں یہ ذکر کیا ہے کہ اذان نماز اکیلا آدمی جو ہے وہ اس کی طرف بلائے تو یہ شرعاً بالکل جائز اور درست ہے۔ تو مؤذن جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، کوئی ٹیم تو نہیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی، وہ مل کر لوگوں کو ندا دیں اور آواز لگائیں۔ کھڑکیاں ساری بند کرو۔ تو اس حدیث کا باب سے یہی تعلق ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک اور، احادیث کا جو ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کے اندر اس کو بولو، ان کو منع نہیں کرے، وہ کام کریں کھڑکیاں بند کر کے، وہ ادھر چلا گیا روکنے ان کو، یہ پٹھان لوگ بھی نہ ملتے، اس کو کہو کہ یہ کام کریں لیکن یہ کھڑکیاں بند کرو، ادھر سے آواز دو اس کو، وہ ان کو روکنے چلا گیا۔ یہ مجھے بیچ میں بولنا پڑتا ہے، سارا رنگ تسلسل خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، وہ ان کو منع کرنے چلا گیا، بھئی وہ دروازہ لگائیں اپنا کام کریں۔ اچھا بہرحال دوسری بات میں یہ کہنے لگا ہوں کہ حدیث کا کافی سارا ذخیرہ روایت بالمعنی کے اوپر مبنی ہے، جیسے اسی حدیث میں آیا کہ یؤذن او قال ینادی،
اب یؤذن اور ینادی، اذان اور ندا یہ مترادف المعنی ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، قرآن میں بھی یہ ندا کا جو لفظ ہے یہ اذان کے معنوں میں استعمال ہوا. معنی اطلاع دینا، لوگوں کو نماز کے وقت کی پہچان کروانا. تو یہ دونوں لفظ مترادف استعمال ہوئے ہیں، اور یہ روایت بالمعنی میں ایسے ہوتا ہے. محدثین کے ہاں روایت بالمعنی کی کچھ شرائط ہے، اگرچہ یہ اختلاف ہے محدثین میں. بعض تو روایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے، لیکن اکثریت محدثین کی روایت بالمعنی کی قائل ہے. اور روایت بالمعنی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان اور بیان سے اور الفاظ کے معانی سے پوری طرح واقف ہو. جو الفاظ کے معنی بدل جانے سے واقفیت نہیں رکھتا، اس کے لیے روایت بالمعنی کی اجازت نہیں دی گئی. ایک دفعہ سندھ میں حیدرآباد کے اندر ماسٹر امین اکاڑوی تقریر کر رہا تھا، تو سید بدین شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد وہ تقریر کے لیے سننے کے لیے گیا ہوا تھا. تو تقریر جب اس نے کی نا تو انہوں نے رکا بھیج دیا طلاق ثلاثہ کے حوالے سے. تو ماسٹر بن کاڑوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن دار قطنی میں، من طلق امرأة ثلاثا فی سنت او بدعت فالزمناہ، جس شخص نے عورت کو طلاق سنت یا بدعت طریقے سے دی، ہم وہ 3 طلاقیں دی تو تینوں ہی لاگو کر دیں گے. جلسہ جب ختم ہوا تو ماسٹر صاحب جس جگہ پر تشریف فرما تھے تو وہ نوجوان کچھ اور ساتھیوں کو لے کر دار قطنی بھی لے کر وہاں پہنچ گئے. تو سنن دار قطنی انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. 2 کیسٹوں میں یہ پوری باس ریکارڈ میں نے خود سنی ہے. تو ماسٹر مین اکاڑوی کو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جلسے میں سنن دار قطنی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلق امرأة ثلاثا فی سنت او بدعت فالزمناہ، یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ تو کہنے لگا سنن دار قطنی میں. اگر آپ دار قطنی لے آتے میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا. اب اس کو کیا پتا تھا کہ نوجوان دار قطنی لے کے آئے ہوئے ہیں. اور ساتھ کہنے لگا کہ سنن دار قطنی میں 2 جگہ پر حدیث ہے. ایک جگہ پر شمس الحق غیر مقلد نے تنقید کی ہے اور دوسرے پر تنقید نہیں کی. انہوں نے نکالی سنن دار قطنی سامنے رکھ دی. حضرت یہ لے جی دار قطنی ہے اور آپ دکھائیں. اب ماسٹر صاحب برگردانی کرنا پہ سنن دار قطنی کی. کافی دیر ٹٹولنے کے بعد وہ جو لفظ بیان کیے ہوئے تھے وہ تو تھے نہیں اس میں. تو کہنے لگا کہ حدیث تو اس میں تھی لیکن اب مجھے مل نہیں رہی. وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ تلاش کریں، کتاب الطلاق میں ہی ہوگی، کوئی صلاۃ وغیرہ میں تو نہیں ہونی. تو ہم بیٹھے ہیں، کوئی لمبا چوڑا اس کا کتاب الطلاق نہیں ہے. اب تلاش کریں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ 2 جگہ پر ہے، اب ایک جگہ سے بھی نہیں مل رہی آپ کو. پھر تھوڑی دیر کتاب کے اوراق الٹ پلٹ کرنے کے بعد اس نے کچھ روایات وہاں سے پڑھی جو انتہائی کمزور تھیں اور امام دار قطنی نے ساتھ ہی وضاحت کی ہوئی تھی. تو وہ کر کے 5 روایتیں پڑھی اس نے. تو کہتے ہیں میں نے تو ان 5 روایتوں کا خلاصہ پیش کیا تھا. انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے کہا تھا کہ سنن دار قطنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے
اب آپ کہتے ہیں میں نے خلاصہ پیش کیا تھا، پھر انہوں نے اس کی کیسٹ لگا کر اس کو الفاظ سنائے، فوراً پھر پینترا بدلا اس نے، کہنے لگا میں نے روایت بالمعنی کی ہے، اور روایت بالمعنی تو بخاری بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ اس طرف آ گیا۔ لڑکوں نے کہا بھئی ماسٹر صاحب روایت بالمعنی بھی تو اسی دور میں ہی تھی جب کتابیں مرتب نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بیان کرتے تھے جب الفاظ مرتب ہو گئے کتاب کے اندر اور اب کتاب کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث 2 جگہ پر ہے، اب روایت بالمعنی کا کیا مطلب ہوا؟ پھر روایت بالمعنی بھی وہ شخص کر رہا ہے جس کو عربی کی ایک لائن بھی نہیں پڑھنی آتی تھی۔ مسرور میں جب ہمارا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تو یہ مناظرے کے لیے مشکات شریف مترجم، موطا امام محمد مترجم اور منجد اردو والی، یہ 3 کتابیں لے کر رفع دین پر مناظرے کے لیے آئے تھے۔ وہاں ایک عبارت پر اس سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کو پڑھو، تو اس کو ایک لائن بھی نہیں پڑھنی آتی تھی۔ وہ باتونی تو ضرور تھا، باتیں کرتا تھا، لیکن یہ میرے بتانے کا مقصد بعض لوگ اس طرح رنگ بدلتے ہیں۔ تو روایت بالمعنی بھی جن محدثین نے اجازت دی کرنے کی، تو انہوں نے باقاعدہ یہ شرائط میں شرط عائد کی کہ وہ شخص عربی زبان کے الفاظ اور معانی سے واقف ہو، کہ ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ اگر معنوی طور پر لاتا ہے تو وہ اس کی مراد تبدیل نہ ہو۔ اگر حدیث کی مراد تبدیل ہو جاتی ہو تو پھر روایت بالمعنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو روایت باللفظ بھی کتابوں میں موجود ہے اور روایت بالمعنی بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، آپ نے اس قیام کی ترغیب دی ہے۔ قیام اللیل، یہ جو آج ہم جس کو لفظ تراویح سے یاد کرتے ہیں، تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ ضرور ہے۔ محدثین نے بھی ترجمۃ الابواب میں یا کتب کے نام لفظ تراویح کے ساتھ رکھے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس رات کی نماز کو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل سے تعبیر کیا ہے۔ رمضان کی نسبت سے اسے ہی قیام رمضان اور صلاۃ رمضان کہا گیا ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی نسبت سے قیام و لیلۃ القدر بھی اسے کہا گیا ہے یہ رات کا ہی قیام، لیکن مختلف اوصاف کی وجہ سے اس کے نام مختلف حدیثوں میں وارد ہوئے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اب قام رمضان یہ قیام رمضان ہے۔ اسی طرح صلاۃ رمضان بھی لفظ حدیث میں موجود ہے، اس رات کی نسبت سے اس کو قیام اللیل بھی یا صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا والی حدیث بھی ہے، شب قدر کا قیام، تو وہ قدر کی رات تھی تو شب قدر کا قیام، رمضان پورے مہینے کا قیام تو قیام رمضان، اس سے ہٹ کر عام رات کا قیام تو قیام اللیل۔ یہ الفاظ سارے کے سارے عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے سے قبل جو حصہ رات کا ہے اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب و صلاۃ التراویح یہ باب کتاب صحیح بخاری میں منعقد کی، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث لائے، کیف قانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جب سوال کیا کیف قانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یہ صلاۃ فی رمضان ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، یہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ نے
ایک بڑی شاندار بات کہی. میں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کتابوں سے حدیثیں تلاش کر کے دی. یہ میرے مقالات ربانیہ میں میرا رسالہ چھپا ہے تراویح کے اوپر. کہتے ہیں کہ یہ جو رات کی نماز ہے نا، پہلے اس پہ غور کرو نا، اس کو حدیث میں کہا کیا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 رات نماز پڑھائی تھی صحابہ کو جماعت کے ساتھ، انفی اہل حدیث سارے مانتے ہیں کہ وہ تراویح تھی. 3 رات، اسی لیے کہتے ہیں 3 رات آپ نے تراویح پڑھائی. اب اس نماز کو جو 3 راتیں آپ نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں، تو سب کہتے ہیں کہ وہ کون سی نماز تھی؟ نماز تراویح. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو کیا کہا تھا. جب 23ویں رات کو نماز پڑھائی اور 24 کو نہیں آئے، پھر 25 کو تشریف لائے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پچھلی رات نہیں آئے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ خشیت ان یکتب علیکم قیام اللیل. یہ مسلم شریف میں اور اسی طرح تحابی نے بھی شرح و معانی الاثار میں اور بخاری میں بھی ہے، کہیں قیام اللیل اور کہیں صلاۃ اللیل. خشیت ان یکتب علیکم قیام اللیل، مجھے ڈر تھا کہیں تمہارے اوپر قیام اللیل فرض نہ ہو جائے. اب دیکھو قیام اللیل فرض نہ کی جائے تو اس 3 رات کی نماز کو آپ قیام اللیل کہہ رہے، جس کا معنی تراویح کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 3 راتوں کا قیام بھی قیام اللیل ہی تھا. جب حدیث میں اس کو صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کہا گیا، یہ بات منوا لی جائے دلائل سے، پھر اگلا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کا قیام اللیل کتنا تھا. اس کے لیے صحیح حدیثیں بے شمار موجود ہیں. آپ رات کے وقت عام طور پر 11 رکعت سے زائد نہیں کرتے، اور کبھی کبھی آپ نے 13 بھی پڑھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کے مطابق اس کے متعلق کئی محدثین نے یہ ذکر کیا. حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے پھر قیام شروع کر دیتے. تو اس کو بعض اہل علم افتتاح کے طور پر کہتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت ابتدائی 2 رکعت پڑھتے، ہلکی ذرا، پھر لمبا قیام کرتے. تو بہرحال عام معمول جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وہ 11 رکعت کا معلوم ہوتا ہے. تو یہ صلاۃ اللیل کہو، اس کو قیام اللیل اس کو کہہ دو، اس کو تراویح کہہ دو، یہ رات کی نماز ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈر لاحق ہوا کہیں فرض نہ کر دی جائے. دوسری بات حضرت ابو ذر کی حدیث میں ہے، یہ سنن اربع میں حدیث موجود ہے، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلۃ وفی روایت کتب له قیام لیلۃ. جس شخص نے امام کے ساتھ مل کر قیام کیا یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، تو اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ اسی حدیث کا دوسرا حصہ جو ابو ذر نے حدیث بیان کی اس رات کے متعلق، یہ بتاتا ہے کہ تراویح امام کے ساتھ بھی مل کر پڑھی جاتی ہیں. اس کی بھی بالکل شرعن قولی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو بالکل رخصت ہے. بعض لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ 3 رات ہی پھر نماز پڑھا کریں نا جماعت کے ساتھ. ایک مولوی نے رسالہ لکھا تھا تراویح کے حوالے سے، 20 رکعات تراویح کا ثبوت. عبدالغنی حقانی فوت ہو گیا بیچارہ، تو میں نے اس کا جواب لکھا تھا بجلی آسمانی بر ملا حقانی. جس طرح کا اس کا اشتہار تھا میں نے پورا مناظرے والا اشتہار بنا کے شائع کر دیا تھا. پھر اس نے اپنے اشتہار ہمارے گاؤں سے کھڑوا لیے. تو وہ کہ اس نے لکھا کہ 3 راتیں نماز پڑھا کرو، باقی مہینہ مسجدیں ہمارے والے کیا کرو. تو میں نے پھر اس کی خبر لی، وہ
میری کتاب میں موجود ہے، بہرحال بیچارہ فوت ہو گیا، کیا کہنا ہے اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ ترغیب دے رہی ہے کہ امام کے ساتھ مل کر قیام کرو گے تو ساری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ تو جس کو ساری رات کے قیام کا ثواب چاہیے، فرض تو ہے نہیں، جس کو ثواب چاہیے وہ امام کے ساتھ مل کر نماز پڑھے۔ اس حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، ہم اس کے جواز کے قائل ہیں۔ جبکہ حنفی علماء 20 رکعات تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ مولوی عبدالعلی لکھنوی نے تراویح پر جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس صلاۃ تراویح کو 20 رکعات کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ بھئی سنت مؤکدہ احناف کے ہاں وہ سنت ہوتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، کبھی کبھار بیان جواز کے لیے چھوڑا ہو، ورنہ ہمیشہ اور دائمی جو آپ کا عمل ہے اس کو حنفی سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے، آپ نے جو اعمال بسا اوقات بھی کیے ہیں انہیں بھی حدیث میں سنت سے تعبیر کیا گیا۔ یہ جو جب آپ 2 سجدے کرتے ہیں نا نماز میں، ایک سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان آپ جب اٹھیں تو پاؤں دونوں کی اگلی جو انگلیاں ہیں وہ مڑی ہوئی ہوں آگے کو، اور پاؤں کھڑے ہوں تو ایڑیوں کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، تو اس کو بھی اقعاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اقعاء ہے نا یہ سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم اور احمد میں حدیث ہے، سنت نبیکم۔ عام آپ کا معمول جو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے درمیان میں، اور دایاں پاؤں آپ کھڑا رکھتے تھے۔ تو پوری نماز میں بلکہ صرف آخری رکعت جو ہوتی تھی اس میں تورک کی شکل اپناتے۔ تو یہ جو اقعاء ہے نا، منع کی بھی شکلیں ہیں اس کی، وہ اور شکلیں ہیں۔ جس طرح کتا بیٹھتے ہیں نا، دونوں گھٹنے آپ کے کھڑے ہیں، سرین آپ کی زمین پر ہے اور درمیان میں آپ دونوں ہاتھ زمین پر لگائیں، یہ بھی اقعاء ہے، اس سے منع کیا گیا، اس کو عقبۃ الشیطان بھی کہا گیا ہے۔ لیکن 2 سجدوں کے درمیان دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جانے کو عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائمی نہیں کیا اس کے اوپر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال حنفی علماء کے ہاں سنت ہمیشہ وہ سمجھی جاتی ہے مؤکدہ جس پر آپ نے ہمیشہ عمل کیا ہو۔ 20 رکعات تراویح پر ہمیشہ آپ کا عمل ہونا تو دور کی بات ہے، ایک رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعات تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابن ابی شیبہ وغیرہ سے، ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان اس روایت کا راوی تمام محدثین کے یہاں ضعیف ہے، حتیٰ کہ حنفی علماء اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں اور حضرت عائشہ والی اس حدیث کے خلاف بھی قرار دیتے ہیں، جس طرح کہ امام حنفیوں کے علامہ ابن حمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں، اسی طرح ابن نجیم حنفی جو ابو حنیفہ ثانی کے نام سے معروف ہیں، البحر الرائق شرح کنز میں انہوں نے، اور نصب الرایہ میں علامہ زیلعی نے ایک تو اس روایت کو کمزور قرار دیا اور دوسرا اس صحیح حدیث کے خلاف قرار دیا۔ اس کا اگر تراویح سے تعلق نہیں تو مخالفت کس چیز کی؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رات کا قیام ہے اس کو قیام اللیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو صحابہ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، تو اس قیام سے واپس بلانے کے لیے اور سحری کی تیاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ دوسری حدیث میں نا انا بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یقیناً بلال رات کو اذان دیتا ہے،
تم کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ تو یہاں سے بھی وہ کہتے ہیں یہ تو رمضان کے لیے ہے، جب اذان تہجد کی لفظ یعنی اختلاف ہے، اس کو تہجد کی کہنا ہے یا کون سی کہنا ہے، پر فجر کی اذان سے پہلے ایک اذان۔ تو صحابہ، نسائی میں حدیث ہے، غیر رمضان میں بھی بہت روزے رکھتے تھے۔ حضرت انس کی حدیث ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے حضرت انس کو بلایا، خادم تھے آپ کے، کہ سحری کا انتظام کرو، نسائی کی حدیث ہے۔ وہ گئے کہیں سے کوئی کھجوریں، کوئی پنیر، چیزیں تلاش کر کے سحری کے لیے لے آئے۔ پھر آپ نے بھیجا کہ جاؤ، میں اکیلا سحری نہیں کروں گا، کوئی بندہ ڈھونڈ کے پلاؤ۔ پھر ایک آدمی تلاش کر کے لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مل کر جب سحری کی، تو مل کر سحری کرنے کے بعد پھر حضرت بلال کی اذان ہوئی۔ تو غیر رمضان میں بھی صحابہ روزے رکھتے تھے اور حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ تو بلال اذان دینے والے اکیلے تھے، اس لحاظ سے اس کا تعلق خبر واحد سے ہے، اور اخبار احاد اذان، نماز وغیرہ کا جو پابندہ، یہ اس سے تعلق رکھتی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ پہلی اذان میں ہے یا دوسری میں ہے۔ شیخ البانی پہلی اذان کی طرف گئے، ہمارے دوست اور بھائی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ صبح کی جو جس میں نماز فجر ادا کرنی ہوتی ہے نا جس اذان سے، اس میں یہ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ سے حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ صحیح لگتی ہے بات۔ بل یہ ترجیحات ہیں، جب ترجیح ہوتی ہے نا تو جائز نجائز کی بات اتنی نہیں ہوتی، کسی کے نزدیک وہ راجح ہے اور کسی کے نزدیک یہ راجح ہے۔ ہمارے لوگ تو پتہ اس لحاظ سے یہ زیادہ مناسب لگتی ہے، ہمارے لوگ تو راتوں کو اٹھتے ہی نہیں، صبح کی نماز کے لیے اٹھ کے آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے یہ کلمات کہے جاتے ہیں، اذا کنت فی صلاۃ الصبح فقل الصلاۃ خیر من النوم، اس سے ملتے جلتے الفاظ غالباً ابن خزیمہ میں یا کسی حدیث میں آتے ہیں۔ دوسری حدیث اسی سلسلے کی، وہی جو میں کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبدالعزیز بن مسلم قال حدثنا عبداللہ ابن دینار قال سمعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا ینادی بلیل، یقیناً بلال جو ہیں رات کو اذان دیتے ہیں، فَقُلُوا وَشْرَبُوا، تو کھاؤ اور پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ تو قلو وشربو کا حکم جو ہے یہ ابن مکتوم ام مکتوم کی منادی تک تھا، کیونکہ وہ تب اذان دیتے تھے جب لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، اس لیے تم اذان دے دو۔ نبی نے سے بتایا جاتا تھا وہ اذان دے دیتے تھے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ آج کل ایک ایک سیکنڈ گنا ہوا ہوتا ہے، سائنس کی اتنی ترقی ہو گئی کہ منٹ سیکنڈ تک جو ہیں وہ باقاعدہ شمار کیے جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات والے بھی ہر ملک اور ہر خطے میں جو موسم اور اس کی جو ہے نا وہ تبدیلیاں، ان کا تذکرہ جو ہے نا وہ سیکنڈوں کی حد تک کرتے ہیں۔ تو کیلنڈر جو کوئی اگر ایسا کوئی اتفاقی جیسے ہوتا ہے، مثلا ام القریٰ یونیورسٹی سے ایک پوری دنیا کے لیے کیلنڈر نشر ہوتا ہے، اس طرح کراچی یونیورسٹی سے اور بھی بڑی یونیورسٹیوں نے دنیا میں بنائے ہیں یہ صلاتوں کا، یہ ایک ایپ ہے، اس کے اوپر پلے سٹور میں اس کو آپ لگائیں، 5 ٹائم کی اذان آپ کو فقہ حنفی کے ٹائم سے علیحدہ، شافعی مالکی حنبلی ان تینوں کا ٹائم ایک ہے، اور اذان بھی اس کے اوپر جاری ہوتی ہے۔ تو وہ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہے، تو اگر ام القریٰ والا آپ ٹائم لگاتے ہیں تو کعبے کے اعتبار سے آپ کے علاقے میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کی خبر دے دی جاتی ہے۔ ویسے جو کیلنڈر ہے جن میں تقریباً کوئی 1 آدھ منٹ کا شاید کہیں اختلاف ہو، تو وہ جب اذان شروع ہو جائے تو اذان تک کھا سکتے ہیں، اذان شروع ہو جائے تو کھانا بند کر دو، الا یہ کوئی کھانا کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، کھانے والا ہے، تو وہ اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لے، اس کی گنجائش حدیث میں ہے۔
لیکن اذان ہو جانے کے بعد پھر کئی لوگ سحری بنائیں گے، پھر کھانا شروع کریں گے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی حد بھی یہاں پر بتا دی گئی ہے۔ تیسری چوتھی حدیث ہے سلسلے کی، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ۔ جب حدیثوں میں مطلق طور پر عبداللہ آئے تو مراد اس سے عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی عبادلہ کہیں بھی آئیں تو اس کی اکثر تعیین ہوتی ہے، خاص طور پر علقمہ جب عبداللہ سے روایت کریں تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہی ہوں گے۔ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھا دی۔ فقیلا، تو کہا گیا، ازیدہ فی الصلاۃ، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ قال وما ذاک، آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ قالوا صلیت خمسا، صحابہ نے کہا آپ نے 5 رکعات پڑھائی ہے۔ فسجد سجدتین بعد ما سلم، سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 2 سہو کے سجدے کیے۔ اب یہاں پر تو یہ ہے نا فقیلہ، یہاں سے امام بخاری کہا گیا، کہنے والا ایک ہی آدمی تھا۔ دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ وہ ذوالیدین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا۔ تو کہنے والا چونکہ ایک شخص تھا تو ایک شخص کی خبر کے اوپر اعتماد کیا صحابہ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور 5 رکعتیں جو پڑھا چکے تھے اس کے اوپر اعتماد کر کے پھر سہو کا سجدہ کر لیا۔ تو ایک شخص کے بتانے سے نماز کے اندر جو خطا تھی اس کا ازالہ کر دیا گیا۔ تو اکیلے ایک آدمی کی خبر کے اوپر بھی جو شرعی حکم ہے اس کا اثبات ہو رہا ہے۔ یہ امام بخاری کا اصل میں یہاں حدیث کو لانے کا مقصود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سہو ہوا۔ اب یہ جو سہو آپ کو ہوا تو یہ امت کو مسائل سکھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تاکہ اگر کوئی نماز میں بھول جائے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے نماز اپنی صحیح کس طریقے سے کرنی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون، میں تو ایک بشر انسان ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو بعض اس کو انسا کی بھی انسا بھی پڑھتے ہیں، بھلا دیا جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اللہ کے تھے لیکن اولاد آدم میں سے تھے، بشر اور انسان تھے، اور انسانی عوارضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاحق ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرماتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب کا عارضہ جو ہے یہ اسی بشری تقاضے کے پیش نظر ہے۔ بتایا تو ایک بندے نے صحابہ سے تصدیق کر لی اور یہ بات واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ایک بندے کی خبر پر تصدیق بھی ہو سکتی ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ خبر واحد تو جب اس نے غلطی تو ایک نہیں بتائی، اس غلطی کی تصدیق کروا لی، باقی چوپڑے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا، آپ کے پوچھنے پر ہی باقی بولے نا۔ تو غلطی تو اس نے ہی نکالی کہ آپ نے نماز زیادہ کر دی ہے۔ تو اگر ایک آدمی کے ساتھ کچھ اور باقیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں، 3-4 کہہ لیں کالو جمع سے، تو پھر بھی خبر واحد ہی رہتی ہے، متواتر تو نہیں بنتی۔ کثیر تعداد اس میں یہ بھی تو نہیں سراسری نہ ساگی نہ کہ سارے ہی بول پڑے تھے۔ کالو کا اطلاق تو الاقل 3 پر بھی ہو جاتا ہے نا، نہیں تو اس سے جواز کا پہلو نکلتا ہے کہ نہیں؟ مقصود اتنا ہی ہے، جواز ہی کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے باقی اکیلے والے بھی کتنی روایات لا رہے، تو الاقل کا جواز جو ہے نا وہ استدلال کم از کم ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا ماروا ثلاثۃ فاکثر، جس کو 3 یا 3 سے زیادہ روایت، اب زیادہ جو ہے نا وہ مزید پختگی کے لیے ہیں، تو الاقل کا اعتبار ہے کہ وہ 3 جو ہیں ہوں تو پھر حدیث جو ہے مشہور بنے گی۔ اچھا میں یہاں کچھ اور بتانے لگا تھا،
تو یہ صح والی حدیث میں ایک اور چیز جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ آپ نے دوسری حدیث میں ہے کہ یہ بتایا کہ میں بشر ہوں۔ آج کل یہ بھی ایک بڑی اہم بات بنا دی گئی ہے، حقیقت میں بات نہیں ہے، کیونکہ تمام طبقات کے ہاں کتب عقائد میں بھی کتاب و سنت میں بھی بڑی نصوص ہیں جن سے یہ بات بالکل نمایاں اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بلکہ افضل البشر تھے، اولاد آدم میں سے تھے۔ اور بعض بھائیوں نے ایک دن مجھے کہا نا کہ کچھ مناظرے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمیں کچھ دن دیں، تو جو ضمن میں آ سکتی ہے وہ میں آپ کو بیچ میں ہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ یہ ہوا جس وقت شافعت زندہ تھا تو احمد رضا خان بریلوی کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کے اوپر سعودی عرب میں پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ یہ ترجمہ قرآن سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی اعتقادی خرابیاں جو ہیں اس کے شرح میں اور ترجمے میں ان کو باقاعدہ نمایاں کیا گیا، تو بریلوی حضرات نے بڑا ملک میں شور و غل کیا، حتیٰ کہ سیال شریف میں جو ان کے خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں ان کے پاس یہ اکٹھے ہو گئے، جس طرح پچھلے دنوں الیکشن کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کو اتارنے کے لیے اکٹھے تھے، تو بہرحال سارے مشکل کشا مل کر بھی اس اکیلے رانے کو اتار نہیں سکے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ زندہ مشکل کشا کچھ نہیں کر رہے، جب مر جائیں گے تو وہی پیر سیال لجپال ہوں گے جیسے ان کے بڑے کو کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے پیر سیال صاحب کے پاس سارے بریلوی بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر میٹنگ کر کے شافعت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں شافعت کو یہ بتانے کی کوشش کی ہمارے بارے میں آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، جو عقائد ہماری طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ ہمارے اکابرین کے اور ہمارے عقائد نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بشریت انبیاء کا، وہ لکھتے ہیں کہ وہ ترجمہ احمد رضا خان کا ہے اور اس کے حاشیے پر تفسیر نعیم الدین مراد آبادی کی ہے۔ تو اس ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ ہمارے یہ دونوں بزرگ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بشریت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم گواہی دیتا اور صراحتاً بیان کرتا ہے کہ انبیاء اور رسل بشر ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا کہ ہمارے ان بزرگوں کے نزدیک انبیاء اور رسل کی بشریت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ خط یہ ضیاء حرم پیر کرم شاہ صاحب دھیرے والے کا جو ماہنامہ رسالہ نکلتا ہے، ضیاء حرم جنوری 1983 کا شمارہ، یہ میں نے 9ویں کلاس میں جب پڑھتا تھا اس وقت یہ کا سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جنوری 1983 اور فروری 1983 کا شمارہ ہفتہ روزہ رضائے مصطفیٰ آپ کے گجرانوالہ سے مولوی ابو داؤد اس کو شائع کرتا تھا، تو وہ رضائے مصطفیٰ میں بھی چھپا۔ رسائل ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سے نہ ملیں یا ملیں تو فوٹو کاپی ملے اس کی، لیکن ضیاء القرآن پبلیکیشن والے احمد رضا کے حالات زندگی پر ایک کتاب چھاپتے ہیں انوار رضا، تو انوار رضا میں بھی یہ خط موجود ہے، اور یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، خاص طور پہ ان بھائیوں کے پاس جن کو باس مباحثے سے کچھ شغف ہے یا واسطہ پڑتا ہے، تو یہ ان کے اپنے گھر کی گواہی ہے۔ ہمارے بڑے ہی دیرینہ ساتھی اور بزرگ قاضی عبدالرشید ارشد حفظہ اللہ نے ایک دفعہ مجھے بتایا، یہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی طالب علم تھا اور میں مناظروں میں نہیں جایا کرتا، پتہ ہی نہیں تھا مجھے، شوق ضرور تھا لیکن ان علماء کا تعارف نہیں تھا اپنی ٹیم کا۔ قاضی صاحب نے مجھے بتایا کہ گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے ساکھی، اس گاؤں میں 2-3 نوجوان کہیں گجرانوالہ شہر میں کام کرتے تھے تو اہل حدیث ہو گئے، گاؤں سارے کا سارا بریلوی مکتبہ فکر پر مشتمل لوگوں کا۔ جب وہ اہل حدیث ہو کر گاؤں میں گئے تو وہ
گاؤں والے لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، حتیٰ کہ انہوں نے بات مناظرے تک وہ کھینچ تان کے لے آئے۔ انہوں نے کہا بھئی مناظرہ ہم تو کروا نہیں سکتے، ہم تو 3 بھائی اور آپ پورا دیہات ایک طرف، تو علماء جن کو ہم لائیں گے ان کی ضمانت کون دے گا حفاظت کی؟ گاؤں کے کچھ چودھری تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے علماء کو بلائیں، ہم بھی بلاتے ہیں، تحفظ کی گارنٹی ہماری ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت قاضی صاحب مولانا یحییٰ گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مولانا رفیق سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ راہ والی والے، ایک تو وہ جس جامعہ میں استاد ہیں، یہ نہیں ہے، مولانا رفیق سلفی صاحب راہ والی میں ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگ اور کچھ ساتھ شاگرد وہاں پہنچے۔ دوسری طرف سے اشرف احمد جلالی کا استاد عرفان شاہ مشہدی اور ان کے ساتھ کچھ اور علماء اور 2-3 بسیں ان کی جلالی فورس کی ڈنڈے سوٹے لے کر وہ گاؤں میں پہنچے۔ انہوں نے کہا بھابی تھوڑے سے ہیں گاؤں میں پیدا ہو گئے ہیں، چلو ان کی ویسے ہی صفائی کر دی جائے۔ وہ لڑائی کے حساب سے پوری اپنی فورس لے کر آئے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جو گاؤں کی تھی اس کی گیلری تھی اوپر، جو دیہات کے چودھری تھے نا، انہوں نے دونوں طرف سے بندے برابر کے بلا کر تو گیلری میں بٹھائے، خود درمیان میں بیٹھ کے باقی دروازے مسجد کے بند کر دیے۔ مولانا رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ صدر مناظر تھے اور قاضی صاحب مناظر تھے، اور ادھر سے عرفان شاہ مشہدی مناظر تھا۔ تو بات جب شروع ہونی تھی نور بشر پاری، تو عرفان شاہ کہتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا اس پر حکم لگاؤ، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ہمارے لوگوں نے یہی عبارت نکال کر سامنے پیش کر دی کہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے کہ انبیاء رسل کی بشریت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ کہتا یہ تو ہمارے نا لوگوں نے لکھا ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا تھا کہ یہ ہمیں کافر کہیں تو بس پھر جنگ شروع ہو جائے۔ تو ہمارے لوگوں نے بڑی ذہانت اور فطانت سے کام لینے کا، جب فتویٰ آپ نے طلب کیا، یا تو کہ آپ کے بزرگوں نے جھوٹ بولا ہے، غلط لکھا ہے تو ان کی تردید کرو، اگر انہوں نے صحیح لکھا ہے تو پھر اس کو مان کر مناظرہ ختم کرو۔ وہ کسی نہ لائن پہ نہ آئے۔ مولانا رفیق صاحب کو اللہ پاک نے بڑی بصیرت دی ہوئی تھی، وہ کھڑے ہوئے کہنے قاضی صاحب میں گل کر، وہ پنجابیوں میں بڑی زبردست گفتگو کرتے تھے۔ فرمانے لگے پنڈ والےو مسئلہ تے تساں سمجھ لینا، تو میں ایک مثال نال تانوں سمجھانا۔ اے عرفان صاحب اپنے آپ نو کہندے نے کہ اسی سید ہیں تے آل رسول ہیں، سید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد، تے انہاں نو ویکھ کے فیصلہ کر لینے ہیں اے نبی پاک دی نسل اور اولاد چنے، تے جے اے نور نے نبی پاک بھی نور ہون گے، جے اے بشر اور انسان نے تے میں انہاں نو پوچھنا تہاڈی جون کتھوں بدلی ہے؟ کہاں سے آپ جو ہے نا وہ نورانیت کی اولاد آ رہی تھی، تو آپ بشر بیچ میں کہاں سے پیدا ہو گئے آل رسول؟ یہ اتنی بات کی وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو وہ جو دیہات کے چودھری تھے نا درمیان میں، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا آپ کتابیں سنبھال لیں، آرام سے ادب سے انہوں نے اتارا اور لگ جا کر بٹھایا اور ہماری خدمت خاطر کی۔ وہ لڑنے والا کو انہوں نے پھر گیلری میں بند کر کے ڈنڈے سوٹے لے کے خود ان کی پٹائی کی۔ آج الحمدللہ اس گاؤں میں اچھے خاصے اہل حدیث ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ بنا دیا گیا ہے کتب عقائد میں، اور قرآن اور سنت کی واضح نصوص میں یہ چیز ثابت ہے۔ تو صاحب والی بہت ساری حدیث میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، انما انا بشر۔ احمد رضا نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا، اس نے کہا قل انما انا بشر، کہہ دیجئے میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا ہوں، ان میں اوپر سے کچھ اور ہوں اور اندر سے کچھ اور ہوں۔ یہی خلاصہ ہے نا اس کا۔ تو جو نوری ہے وہ ظاہری لبادہ جب بدل کر آتے ہیں نا تو قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ان کا اور انداز سے ذکر کرتا ہے۔
جب بی بی مریم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو قرآن نے کیا کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تمثل باب تفاعل جس میں تصنع کا معنی پایا جاتا ہے، تو وہ مثل بشر بن گیا، بشر کی طرح بن گیا، وہ تھا نہیں، تمثل اختیار کیا تھا اس نے. اسے تمثیل ڈرامے کو بھی کہتے ہیں نا، وہ حقیقت تو نہیں ہوتی، وہ روپ دھارا ہوتا ہے. اس نے بشریت کا روپ دھار لیا تھا، حقیقی طور پر وہ بشر نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں آیا یا انبیاء کے بارے میں. پر یہ ایک بھی باس بہت ہے، اس پر آپ نے اگر کچھ دلائل مزید دیکھنے ہو تو جو میری کتاب ہے احکام و مسائل 2 جلدوں والی، ممکن ہے انشاءاللہ وہ آپ کو میں ہدیہ کروں. اس کے اندر اس کی میں نے تفصیل دی ہے. عقیدے کی کتابیں بھی بریلویوں کی کتابوں سے کافی سارے حوالہ جات میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے نفع ہوگا. آگے امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف سلام پھیر دیا من اثنتین 2 رکعتوں پر ہی. فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نے آپ سے کہا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ فقال اصدق ذو الیدین، تو آپ نے کہا کیا ذو الیدین نے سچ کہا؟ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا نعم ہاں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین اخریین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور پچھلی 2 رکعتیں ادا کی. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. ثم کبر، پھر تکبیر کہی. ثم سجد مثل سجودہ او اطول، پھر اپنے پہلے سجدے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا. ثم رفع، پھر سر اٹھایا. ثم کبر، پھر تکبیر کہی. فسجد مثل سجودہ، اور اپنے سجدے کی طرح سجدہ کیا. ثم رفع، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. اس حدیث سے بھی وہی مقصود ہے کہ ذو الیدین کی خبر کو تسلیم کیا. مزید تسلی کے لیے لوگوں سے بھی پوچھ لیا گیا. اس کو یوں سمجھ لو، ایک اور لفظ بولتا ہوں میں جو اصول حدیث کی کتابوں میں الخبر المحتف بالقرائن تھی، تو خبر واحد ہی، لیکن اس کے ساتھ مزید پختگی کے لیے اور قرائن مل گئے. وہ قرائن دیگر صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھنے پر تصدیق کرنا ہے. تو خبر محتف بالقرائن بھی خبر واحد ہی کی شکل ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے بھی یقین کا علم حاصل ہوتا ہے. تو اخبار احاد نماز وغیرہ کے مسائل میں حجت بنتی ہیں، اور صحابہ نے باقاعدہ ان کو تسلیم کیا اور اللہ کے رسول نے بھی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر. یہ امام مالک کی ایک دوسری پھر حدیث لائے. پہلی حدیث ایوب سختیانی سے اور وہ محمد ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں. یا بہنوں کے لیے میں ایک بات کہنے لگا کہ محمد ابن سیرین اور ان کی ہمشیرہ حفصہ بنت سیرین دونوں بخاری کے روات میں سے ہیں. تو حفصہ بنت سیرین بھی بڑی محدثہ تھیں اور بھائی محمد ابن سیرین بھی بڑے محدث تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر الناس کا جو دور تھا اس دور میں مرد اور عورتیں جو تعلیم حاصل کرتے تھے وہ دین کی ہی تعلیم تھی، وہ قرآن اور سنت کی تعلیم تھی، اور اسی تعلیم کو ہی لے کر وہ دنیا کے اندر غالب ہوئے تھے. تو قرآن اور سنت کی تعلیم یہ سب سے آگے ہونی چاہیے. باقی جو دنیاوی علوم ہے اس کا انکار قطعاً نہیں ہے، ان علوم کو دین کے علوم کے تابع رکھا جائے. تو کم از کم دین کی جو بنیادی معلومات ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے انسان نے، وہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. تو اگر کچھ امت کے افراد ایسے تیار ہو جائیں
جو دین کی گہرائی میں جائیں، باریک باریک مسائل سیکھیں، استنباط کا ملکہ پیدا کریں، تو یہ امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ جو فرمایا نا، ہر گروہ میں سے ایک جماعت یا ایک فرد ضرور نکلنا چاہیے تفقہ فی الدین کے لیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ کی صورت ادا ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں دین کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ بچے جتنے زیادہ لائق، ذہین اور فطین ہوتے ہیں، آج کل ماں باپ اتنی زیادہ دنیا کی تعلیم ان کو دلاتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ناظرہ کی حد تک پڑھا لیا ثواب کے لیے تو کفایت جو نہ سمجھتے ہیں کر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک موبائل میں بعض دوستوں نے الازواج رشتہ گروپ بنایا، اردو بازار میں ہمارے ایک دوست ہیں عبدالرؤف بھائی، زکریا زاہد صاحب کے چھوٹے بھائی، تو وہ اس میں ہر کوئی اپنی پروفائل بھیجتا ہے۔ تو میں اکثر جب دیکھتا ہوں نا، دنیا کی تعلیم بہت ہے، ایم ایس سی، بی ایس سی، بی اے، بی ایڈ، ایم ایڈ، کیا کیا نہیں کیا ہوا، نیچے دینی تعلیم دیکھتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھا۔ غور کرنے کی بات ہے، جس کے اوپر آپ کی نجات ہے آپ نے اس کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، صحابیات، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، تابعیات، اتباع تابعیات، جتنے بھی یہ لوگ آئے ہیں نا، مرد اور عورتیں، یہی دین سیکھتے تھے اور اس علم کو حاصل کرتے تھے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کے حالات زندگی میں ابن حجر نے ہدی الساری جو مقدمہ ہے فتح الباری کا، اس میں بھی ذکر کیا، بخارا کا جو حاکم تھا نا، اس نے امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو گھر پڑھانے کے لیے علیحدہ ٹائم دیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخارا کے حاکم کو جواب یہ بھیجا کہ میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، جہاں باقی لوگ پڑھتے ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں تو آپ بھی وہاں بھیج دیں۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں حکمرانوں کے بچے بھی یا حکمران بھی اپنی اولادوں کو یہی دین کا علم پڑھاتے تھے۔ امام بخاری کے پاس کیا علم تھا؟ یہ قرآن اور حدیث کا ہی تو علم تھا جو وہ پڑھتے پڑھاتے تھے اور لوگ ان سے پڑھتے تھے۔ تو حکام کے بچے اور ان کی اولادیں بھی دین ہی سیکھتے تھے، اور اسی دین کو سیکھنے والے لوگوں کو ہی اللہ پاک نے اس دنیا میں خلافتیں، امارتیں اور حکومتیں عطا کی۔ ہرقل والی حدیث آپ نے صحیح بخاری میں پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، جب ابو سفیان کا قافلہ وہاں 6 ہجری میں گیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کافی سارے سوالات کیے، اور ان سوالوں کے جوابات پا کر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی یا ان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی آتے ہیں۔ ایک جملہ کہا اس نے کہا جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر یہ درست اور سچ ہے نا، تو ایک وقت ایسا آئے گا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے ان پاؤں کے نیچے جو یہ روم کا علاقہ ہے نا، اس خطے کے اندر یہ جو زمین میرے قدموں تلے ہے وہ اس کا بھی مالک بن جائے گا۔ ہرقل کو رسول اللہ کی دعوت سن کر یہ یقین ہو گیا کہ جس کی اتنی سچی دعوت ہو، ایسی دعوت والے لوگ ہی دنیا میں حکومتیں کرتے ہیں۔ اور جب تک لوگ دین کو سمجھتے رہے، دین کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور رکھی، سارے مسلمان مجتمع تھے ایک حکمران اور خلیفہ پر۔ لیکن جس وقت پھر یہ چیز جاتی رہی، آہستہ آہستہ خلافت کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ تو آج دنیا اتنی غالب ہے، اتنی غالب ہے کہ بس برائے نام ثواب کمانے کے لیے یا مردوں کی بخشش کے لیے یا بیٹیوں کا نکاح کرنا ہو تو وہ شادی والے دن قرآن لے آتے ہیں، جس کے سائے کے نیچے سے بیٹی کو گزار دو، تو اس تبرک کے لیے جو قرآن رکھ لیا ہے۔
باقی حدیث نام کی تو چیز بہت کم لوگوں کے ہاں ہوتی ہے، تو قرآن چلو ایک تبرک کے لیے گھروں میں ہوتا ہے، بس چند لوگ ہیں، یعنی باقی ساری دنیا کے مقابلے میں مسلمان قلیل ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے سیکھتے اور اولادوں کو سکھاتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بندوں میں تھوڑے ہی اس کے قدردان اور شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو شکر کرتے اللہ ان کو بہت دیتا ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو میں نے یہ جو 2-3 باتیں ضمناً کی صرف آپ کی تشجیع اور ترغیب کے لیے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ کرو، دنیا دار لوگوں کے سامنے قطعاً اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نا مدارس کے طلبہ بیچارے جب دوسرے لوگوں کو بات کرتے سنتے کہ انگریزی کے 2-4 لفظ بولتے مروب ہو جاتے۔ اس کا ہمارے پاس بڑا اچھا حل ہے، میں نے کئی لوگوں کا علاج کیا۔ اگر کوئی انگریزی میں آپ سے بات کرتا ہے آپ اس کو عربی میں جواب دو، سیدھی لائن پہ آ جاتا ہے۔ تمہاری مادری زبان ادھر رہ کر اردو ہے یا پنجابی ہے تو آپ اس مادری زبان میں گفتگو کرو۔ لیکن کئی لوگ یہ احساس سمجھتے ہیں کہ انگریزی نہ بھی آتی ہو تو 2-4 لفظ انگریزی کے اپنی زبان کے اندر داخل کر کے بولنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے کہ آپ عربی بولیں۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے، ہم ایک دو جامعہ رحمانیہ میں پڑھا استاد تھا، تو حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ سارے اساتذہ کی میٹنگ تھی تو اس میں بات چل نکلی، تو حافظ عبد القادر روپڑی اور حافظ اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ دونوں بزرگ ریل پر سوار جا رہے تھے، تو ساتھ ہی کوئی 2-3 بابو بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ نا انہیں دیکھ کر نا آپس میں انگریزی میں باتیں شروع کر دی، صرف مولوی دیکھ کر نا۔ تو روپڑی صاحب جو ہے نا انہوں نے ان کو دیکھ کر دونوں بھائی نے عربی میں باتیں شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کون سی بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو انگریزی بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو وہ زبان بول رہے ہیں جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے، جو قرآن کی زبان ہے، جو حدیث کی زبان ہے، ہم تو وہ بول رہے ہیں، اور تم اگر انگریزی کے اوپر فخر کرتے ہو تو ہم تو اس پر فخر کرتے ہیں جو اللہ نے بھیجی ہے۔ زبانوں کا ہم برا نہیں کہتے، لیکن وہ دنیا کی تعلیم کا روب اپنے اوپر سوار کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کے سینے میں جو علم رکھا ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ قرآن جیسی کتاب تو پوری دنیا میں نہیں ہے، پھر قرآن کے بعد کتب حدیث جو ہیں یہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں یہ ان کا مقابلہ تو نہیں کرتی۔ مدارس کے طلبہ کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کل آپ کے لیے اتنی سہولت آ گئی ہے، آپ جب وفاق المدارس کا عالمیہ کا کورس کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ایم فل میں داخلے کی سہولت مل گئی ہے، پی ایچ ڈی کریں اور دکتور کہلائیں، اسکول کا ایک دن بھی منہ نہ دیکھیں۔ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ، میں نے جس سے کتاب لکھی کلمہ کو مشرک، تو میں یہ کتاب لے کر ان کے پاس ان کے گھر میں گیا، ڈاکٹر صاحب کو ساری میں نے پڑھ کر سنائی، تصحیح کروائی ان سے، کئی مقامات پر انہوں نے اضافے کروائے، کئی جگہوں سے الفاظ کی تبدیلی کرائی، مجھے سمجھایا کہ جب مترادفات لائیں تو عربی کے ساتھ عربی لفظ ہو، اردو کے ساتھ اردو ہو، بڑے انہوں نے سلیقے سے مجھے سمجھایا۔ میں ان کے گھر رکا ایک رات، تو اس دن انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ میں ایک دن بھی اسکول نہیں گیا اور میرے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، دنیا مجھے ڈاکٹر صاحب کہتی ہے، کہتے ہیں کیا میں نے قرآن حفظ کیا، ماں باپ نے پہلے دن سے مدرسے میں ڈالا، قرآن حفظ کیا، قرآن حفظ کر لیا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو جامعہ سلفیہ میں داخل ہو گیا، سلفیہ میں میں نے پڑھا تو اس کی سند لی تو مدینہ یونیورسٹی چلا گیا، مدینہ سے پڑھ کر آیا، مدینہ کی ڈگری جو ہے وہ اس کے اوپر پاکستان میں جو 4 سالہ ہے ایم اے میں داخلہ ملتا ہے، تو کہنے لگے اس وقت ایم فل نہیں ہوتا تھا، تو ماجسٹر بھی کر لیا انہوں نے ادھر ہی، تو پی ایچ ڈی کرنی تھی، تو تفسیر فتح القدیر اور تفسیر جو مظہری ہے ان دونوں کا مقدمہ کا مقابلہ ان کا تھیسس تھا، تو کہتے ہیں مجھے دکھائی، کہنا یہ دیکھیں میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ پڑا ہوا ہے، تو اللہ کے فضل اسکول ایک دن بھی نہیں گئے تو ڈاکٹروں کی فہرست میں شامل ہے۔ تو اللہ نے آپ کے لیے بہت راستے کھولے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے ذہن کے اوپر دنیا داروں کا روب مت سوار کرو، قرآن آپ کے سینے میں، حدیث آپ کے سینے میں ہو، آپ قرآن اور حدیث سے بات کریں۔
ہاں بطور زبان انگریزی ضرور سیکھیں، آپ کو زبانوں کے لحاظ سے آنی چاہیے. جس کی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. میں یہ بات کر لوں پھر آخر میں ٹائم دیتا ہوں. زبان جو ہے نا، زبان کوئی بھی بری نہیں ہے. زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں سمجھایا کتاب الجہاد میں، مختلف زبانیں سیکھنے کا باب باندھا ہے باقاعدہ. زبانیں سیکھو، زبانیں سیکھنا معیوب نہیں ہے. تو انگلش کو بطور زبان آپ سیکھیں. انگلش بولنا کوئی عیب نہیں ہے. اس وقت عیب لگتا ہے جب قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اس کو رکھ کر تو اس ترجیح دی جاتی ہے، اور اس کے روب تلے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دبا لیتے ہیں. انگریزی اور عربی دو زبانیں اس وقت دنیا میں بہت ہیں، لیکن یاد رکھو انگریزی زبان میں اتنا دم خم نہیں ہے یہ عربی زبان کا مقابلہ کرے. یہ اللہ رب العالمین نے عربی میں جو خصوصیات رکھی ہیں انگلش اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتی. خالی آپ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مترادفات القرآن لے لیں. مترادفات القرآن، جو اچھی صلاحیت والے آپ میں سے ہوئے نا ان کو تحفہ مل سکتا ہے میرے سے. مترادفات القرآن، یہ مترادفات القرآن میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے قرآن جو مختلف الفاظ لاتا ہے تو وہ سارے جمع کرتے اور آیتیں لاتے ہیں، پھر ان الفاظ میں باریک سا جو فرق ہوتا ہے ما حاصل کے تحت اس کو نکال کر وضاحت کرتے ہیں. میں اس کی عام طور پہ ایک مثال دیتا ہوں. بادل لفظ ہے، انگریزی زبان میں اس کو کلاؤڈ کہتے ہیں. اب قرآن نے بادل کے لیے مختلف الفاظ بولے ہیں، کہیں سحابن، کہیں سیبن، کہیں مزنن، کہیں عارضن، کہیں مؤثراتن. یہ مختلف الفاظ بادل کے لیے آئے ہیں، لیکن بادلوں کی صفات مختلف ہیں، اس کے لیے الفاظ بھی مختلف اللہ لایا ہے. انگریزی زبان میں قرآن کے ایک لفظ کا ایک ہی لفظ میں ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. مثلا مطلق بادل کو قرآن سحابن کہتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ ہوگا اس کا کلاؤڈ. اب مزنن سفید بادل کو کہتے ہیں. اب انگریزی میں کون سا ایسا لفظ ہے ایک لفظ جس کا معنی سفید بادل؟ انگریزی دان ترجمہ کرے گا ساتھ وائٹ کا لفظ لگائے گا، وائٹ کلاؤڈ. قرآن نے دوسرا لفظ بدل دیا ہے، سحاب کی بجائے مزنن کہہ دیا ہے. اب اگر بادل ایسا آ رہا ہے، ہوا اس کو اڑا کے لا رہی ہے اور وہ بارش برسانے والا لگتا ہے، تو ہوا اڑا رہی ہو اور بارش برسانے والا ہو، یہ وصف ہو بادل کا. عربی انگریزی میں ایک لفظ میں کہیں بھی ترجمہ نہیں ملے گا. قرآن نے کہا عارض، ھذا عارض ممطرنا. اگر بادل کے اندر تاریکیاں ہو اور گرج ہو، بجلی کی چمک ہو، تین وصف، تاریکیاں اور اندھیرے بھی ہو، گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو، قرآن اس کو سیبن کہتا ہے. پہلے پارے میں آپ نے پڑھا او کسیب من السماء، آگے اس کے وصف بیان ہوئے ہیں. تو ان سارے اوصاف کے عامل کو سیبن کہا. ہے کوئی انگریزی میں ایک لفظ جس کا ترجمہ ہو کہ انتہائی سیاہ کالے گرجنے والے چمکنے والے بادل؟ نہیں ملے گا. بادل اتنا پانی سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر سے نچڑ نچڑ کر پانی گر رہا ہے. قرآن اس کو موسرات کہتا ہے. انگریزی میں سکت ہی نہیں، اتنا دم خم ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے الفاظ کا صحیح ٹھیک ترجمہ ہو سکے. تفسیر ابن کثیر انگریزی زبان میں جب منتقل کی گئی، دارالسلام والوں نے اس کو شائع کیا تو اس کی تقریب رونمائی اردو بازار کے ساتھ ہی ایک گورنمنٹ کا ہائی اسکول ہے وہاں تھی. مجھے بھی دعوت تھی، میں بھی اس میں گیا. تو ڈاکٹر غازی ایک
وفاقی وزیر رہے ہیں، فوت ہو گئے، محمود غازی، محاضرات ان کے کافی چھپے ہوئے ہیں، ان کو بلایا گیا اس وقت نا مہمان خصوصی کے طور پر۔ ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومتی لیول پر ہم نے بڑے بڑے انگریزی جاننے والے لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر انگریزی میں منتقل کریں، لیکن کئی لوگ جواب دے کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم سے غلط ترجمانی ہو گئی تو ہم کہیں الٹی مصیبت میں گرفتار نہ ہوں، ہمیں تو انگریزی کے کتنے الفاظ ہی نہیں ملتے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ تو عربی میں بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت بڑی رکھی ہے، آپ ہمیشہ اس کو ترجیح دیں، باقی زبانوں کو جس خطے میں بھی جائیں اس کتابیں رکھ کر سیکھیں، ان کو اپنے سر نہ چڑھا لیں، خاص طور پر انگریزی کو۔ میں انگریزی کا دشمن نہیں ہوں، لیکن میں یہ دنیا داروں کے حالات کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ میں نے خود BA تک انگریزی پڑھی الحمدللہ۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو روب اپنے پر دنیا کی تعلیم کا سوار کر لینا نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو دین کی طرف توجہ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہی سیکھتے تھے۔ تو میں محمد ابن سیرین اور حفصہ بنت سیرین بہن بھائی کی بات کر رہا تھا کہ دونوں بہن بھائی کبار ائمہ حدیث میں سے، اور اس طرح کے آپ کو قبیلوں کے قبیلے ملیں گے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دین کی بڑی بڑی عالمات اور فاضلات ہیں، بلکہ کئی کبار محدثین کتنی کتابیں حدیث کی خواتین سے پڑھے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں صرف، حافظ ابن حجر اسقلانی کتنے عظیم محدث اور شارح بخاری ہیں، جن کی بخاری کی شرح فتح الباری کے بارے میں اہل علم میں یہ مقولہ عام ہو گیا کہ لا ہجرت بعد الفتح ہے، جیسے فتح مکہ کے بعد مہاجر ہو کر اب دوبارہ جو ہے نا وہ مکہ سے جانے والی کوئی شکل نہیں، تو یہاں سے فال لی ہے، کنایا ہے کہ فتح الباری شرح لکھنے کے بعد اب ضرورت نہیں ہے اس کی شرح کی۔ اتنے عظیم محدث۔ تو کریمہ بنت احمد المروزیہ سے ابن حجر نے صحیح بخاری بھی پڑھی ہے۔ عورتوں میں بھی بڑی بڑی محدثات تھی۔ کوئی رجال کی کتاب لینا، یہ چھوٹی تقریب ہی لے لیں، تو ہر رجال کی کتاب کے آخر میں عورتوں کا ایک الگ باب قائم کیا ہوتا ہے، جس میں راویات جو ہوتی ہیں محدثات، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے مشائخ کا، تلامذہ کا اور ان کے ثقات کا باقاعدہ رجال میں تذکرے ہیں۔ عورتوں کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی۔ عنایت المرأة بالحدیث النبوی، یہ کتاب ابو عبیدہ مشہور حسن آل سلمان جو ہیں ان کی کتاب ہے۔ بڑے بڑے نادر واقعات خواتین کے کی اہمیت کے حوالے سے اس میں لائے۔ بیٹیوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے اوپر دین کو سوار کرو، دین کی تعلیم کو اپنے اوپر ہمیشہ لاگو رکھو، اس میں محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آگے حدیث آئی امام مالک کے طریق سے ہی عبداللہ ابن دینار سے، اور وہ عبداللہ ابن عمر سے۔ امام مالک اور عبداللہ ابن عمر کے درمیان یہاں ایک واسطہ ہے، عبداللہ بن دینار کا۔ اسی طرح مالک اور عبداللہ ابن عمر کے درمیان جو اصح الاسانید میں سے ذکر کی جاتی ہے، نافع مولا ابن عمر کا واسطہ ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ امام مالک نے حدیث کی کتاب موطا جو مرتب کی ہے، تو مالک کا دور صحابہ کی اولادوں کا دور تھا، صحابہ کے شاگردوں کا دور تھا، تو کتب حدیث کا اس دور میں مدون ہو جانا منکرین حدیث کے اس شبہ کا بھی رد کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ 200 سال 400 سال بعد یہ کتابیں لکھی گئیں۔ یہ بعد والوں نے جو لکھی ہیں انہوں نے پہلی کتابوں سے لیا ہے، یا ان مشائخ سے بھی سند جو ہے ان کا سماع آیا ہے۔ امام بخاری سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے کتابیں لکھی۔ اب دیکھیں ایک سلسلہ بھی بڑا مضبوط سلسلہ ہے کہ امام بخاری امام احمد کے شاگرد، امام احمد امام شافعی کے شاگرد، شافعی امام مالک کے شاگرد، یہ سلسلہ ہی ائمہ سے بھرا پڑا ہے۔
یہ محتف بالقرائن میں ایک یہ بھی شکل ہوتی ہے نا کہ روایت کے اندر سند میں جتنے لوگ ہیں سارے ہی اپنے دور کے ماننے ہوئے امام ہوں. تو یہ صورتحال جو ہے اس بات کی طرف بھی رہنمائی کر رہی کہ صحابہ کی اولادوں کے دور میں باقاعدہ کتب حدیث مرتب ہوئی ہیں اور وہ بالکل قریب دور کا زمانہ تھا اور تدوین کا زمانہ تھا. کتابت تو آدھے رسالت میں ہی ہو گئی، بہت ساری حدیث کی بہت ساری سینوں میں ضبط ہوئی آہستہ آہستہ کہ امام بہقی وغیرہ کا جو دور ہے اس دور تک آ کر تقریباً جو اسانید کے ساتھ جو روایات تھیں لوگوں کے پاس ساری مرتب ہو چکی تھی، اور آج وہ ذخیرہ امت مسلمہ کے پاس اللہ کے فضل سے محفوظ ہے اور اس سے لوگ رہنمائی پا رہے ہیں، ماننے والے بھی پا رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی پا رہے ہیں. کیونکہ کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نہ ماننے والے زبان سے انکار کیے جا رہے ہوتے ہیں اور عملاً اس کے بغیر ان کا چارہ بھی نہیں ہوتا. حج کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. حج جا کر جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا حج جا کر جو کرتے ہیں تو کہاں سے لیتے؟ قرآن میں تو اس کی الف و با بھی نہیں ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. عملی طور پر وہ بھی ماننے جا رہے ہیں تو اس سے کسی کا بھی چھٹکارا نہیں ہے. بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، اس دوران کے لوگ قباء میں تھے صبح کی نماز میں. اذ جاءہم آتن، یہ محل استدلال ہے. اذ جاءہم آتن، جبکہ ان کے پاس آنے والا اچانک ایک آیا. فقال، اس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات جو ہے نا وہ قرآن اتارا گیا. وقد امر ان یستقبل الکعبہ، اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. فاستقبلوها، تم اس قبلے کی طرف منہ کرو. وکانت وجوہہم الی الشام، ان کے چہرے شام کی طرف تھے. فاستداروا الی الکعبہ، پھر وہ کعبے کی طرف گھوم گئے. اب یہ جو حدیث ہے جو باب سے مطابقت ہے وہ تو واضح ہے کہ ایک بندے نے آ کر حالت نماز میں وہ تھے، ان کو تبدیلی قبلہ کا بتایا تو اسی ایک بندے کی خبر کے اوپر اعتماد کر کے نماز میں ہی صحابہ کرام نے اپنا رخ پھیر لیا. دوسری بات، یہ قباء کا علاقہ ہے یہ مدینہ طیبہ سے باہر ہے. پیدل واک بڑے آرام سے کرتے جائیں نا مسجد نبوی سے. میں نے جو خود تجربہ کیا ہے آدھے گھنٹے کا سفر ہے. مسجد نبوی فجر کے ہم نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو قباء جاتے تھے تو واک بھی ہو جاتی تھی، وہاں 2 رکعتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے پڑھنی نصیب ہو جاتی تھی تو آدھا گھنٹہ لگتا تھا. تو قباء انصار کی بستی ہے، کھجوروں کا علاقہ ہے بہت. آج بھی قباء کے آس پاس کھجوروں کے کئی ایک باغات موجود ہیں. تو ان باغات میں بڑی بڑی عمدہ کھجوریں ہیں. اس کے قریب ہی کعب بن اشرف یہودی کا جو قلعہ ہے نا اس کی اتنی دیواریں آج بھی قائم ہیں. تقریباً 4 کمرے ایک سائڈ پر نظر آتے ہیں، 4 ایک سائڈ پر، بیچ میں سے گلی اس زمانے کے پتھروں کے ساتھ بنی ہوئی علامت آج بھی کھڑی ہے. اسی طرح قباء کا جو رنگ روڈ ہے مدینہ کے باہر، دائری، اس کو دائری کبرا کہتے ہیں، بڑی دائری. رنگ روڈ جس کو ہم کہتے ہیں، مدینہ کے آس پاس 2 دائریاں ہیں. یہ بڑی دائری جو ہے یہ قباء کے آس پاس سے ہوتی ہوئی احد کا جو میدان ہے اس کے پاس سے گزر پورے علاقے کا گھیراؤ کرتی ہے. تو قباء سے نکل کر آئے نا تو ایک علاقہ ایسا بھی بیچ میں آتا ہے جہاں پر عروہ بن زبیر کا قلعہ بھی ہے. اس قلعے کا ایک کمرہ آج بھی قائم ہے. اس کمرے کے اندر باقاعدہ پتھروں سے ہی سیڑھی بنی جو چھت کے اوپر چڑھتی ہے. میں اس کمرے میں داخل ہو کے چھت پہ بھی چڑھا اس کے. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو قباء کا علاقہ ہے نا اس کو بڑا زرخیز رکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجر ہو کر گئے تھے تو پہلے آپ قباء میں ہی تشریف لائے تھے. پھر یہاں مسجد بنائی گئی جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ پہلی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی.
تو وہ آیات مسجد قباء کا جو محراب ہے نا اس کے اوپر والی سائڈ پر لکھی ہوئی ہے، اور باہر دروازے کے اوپر ترمذی وغیرہ کی حدیث کا کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر چل کر آتے اور مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتے، اور 2 رکعت پڑھنے کا ثواب آپ نے ایک عمرے کا بتایا ہے۔ تو قباء کا جو علاقہ تھا، تو ان کو جب قبلہ تبدیل ہوا آپ پر، یہ سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے والی جو آیات ہیں تبدیلی قبلہ کے متعلق یہ نازل ہوئی، تو ابھی قباء والوں کو پتہ نہیں تھا، تو طویل قبلہ کی اطلاع ان کو اگلے روز ہوئی۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کر پھر قباء کے، آج تو سڑک بن گئی نا، تو میں نے آدھے گھنٹے کا پیدل آپ کو بتایا، اس زمانے میں اتنی سڑکیں کہاں ہوتی تھی، راستے یا بعض میں پتھریلے علاقے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، ٹیلے بیچ میں ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی تھی، تبدیلی قبلہ کا حکم آ چکا تھا، تو قباء والوں کا بھی علم نہیں تھا۔ قباء والے یعنی سمجھو مدینہ سے کوئی زیادہ دور تو نہیں تھے، یہاں تو لوگوں کی بلیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا، کہ وہ بول کے بتا دیتی کہ مہمان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، تو وہ صحابہ سے بڑا تو کوئی ولی نہیں تھا، جتنے بعد والے اولیاء سمجھے جاتے صحابہ کی تو خاک کو بھی نہیں پہنچتے، تو وہ قباء میں موجود تھے، تو ان کو علم نہیں ہوا تھا ابھی کہ تبدیلی قبلہ ہو گیا۔ تو پھر جب بتانے والے نے ان کو بتایا تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل قباء کے نزدیک بھی خبر واحد حجت تھی، تبھی انہوں نے حالت نماز میں بات سن کر سننے والے کی تو اپنے قبلے کو تبدیل کر کے تو مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو مسجد نبوی میں جب قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا، چونکہ ہمارا تو مشرق مغرب ہے نا، مغرب کو قبلہ پڑتا ہے، ان کا شمال جنوب ہے، تو ان کے شمال کی کیا نا، جب منہ کر کے قبلے کی طرف کھڑے ہو نا، ہاں، تو بائیں سائڈ پہ نا مشرق ہے ان کے دائیں سائڈ پہ مغرب ہے، یہ پر ان کا شمال جنوب دوسری شکل جو ہے نا یہ قبلے کی بنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے نے پڑھی اور ان کو خبر دی، تو اہل قباء نے ایک آدمی کی خبر پر اعتماد کر کے تو گھوم کے نماز کی حالت میں ہی تو قبلے کی طرف پھر انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پوری کی۔ تو اس معنی کی یعنی حدیث لانے کا جو باب باندھا تھا اس میں نماز، روزہ، اذان وغیرہ کے احکامات پر ایک آدمی کی خبر پر اعتماد کیا گیا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں، میں کئی دنوں سے ارادہ کر رہا تھا، آج میرا پورا کاری دوں گے کھولیں۔ صحیح بخاری کی احادیث کے اوپر بے جا قسم کی تنقید اور تان، اور کرتے بھی وہ لوگ ہیں جن کو کتب احادیث جو ہیں پڑھنی تو بڑی بات ہے، نام بھی صحیح نہیں آتا۔ مجھے ہمارے ایک بھائی ہیں حیدرآباد میں، فیصل نظیم بھائی، ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا۔ کلپ کیا ہے کہ انڈیا کا ایک مولوی فاروق ہے، اس کی نیٹ کے اوپر کافی تقریریں ہیں، تو اس نے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث کے تنقید کا نشانہ بنایا۔ بعض تو میں اس مسئلے میں نہیں جاؤں گا کہ اس مسئلے میں میرا موقف ہے کیا، یزید کے حوالے سے وہاں ایک اہل حدیث عالم دیوبند سے اہل حدیث ہوئے ہیں جلال الدین قاسمی، تو وہ قاسمی صاحب کے رد میں اس نے تقریر کی ہے، وہ حدیث قسطنطنیہ کے حوالے سے۔ تو قاسمی صاحب کا جو موقف ہے ضروری نہیں ہم اس سے اتفاق کرتے ہوں، میں اس روایت کی صحت کے حوالے سے آپ سے بات کرنے لگا، یہ آپ سنیں ذرا۔ یہ حدیثوں کو چکانے والی بات کہتا میں کروں۔ جو انہوں نے جمع کیا وہ اور کسی محدث کے ان کو میسر نہ آیا، لیکن معصوم عن الخطا تو نہیں تھے نا، نبی تو نہیں تھے کہ خطا نہ ہو، کوئی خطا ہے۔
لفظ ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ جس راوی پہ اتنا غرور کر رہا تھا نا، سور ابن یزید نام کا راوی ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ نازمی اور قدری فرقے کا. کون ہے؟ نازمی اور قدری دونوں فرقے سے تعلق رکھتا تھا. ایک نہیں، دو تہمتیں لگی ہے اس پہ. نازمی تو یہ کہ جو علی کو گالیاں بکتے، اہل بیت کو گالیاں بکتے. اور نبی نے کیا کہا پتہ ہے؟ امام بہقی نے لکھا شعب الایمان کے اندر، امام طبرانی نے لکھا ماجم الاوسط کے اندر. میں بہت بچا رہا ہوں ورنہ وہ اسکین پیج بھی یہاں موجود ہے میرے پاس. یہ دونوں اور بھی محدثین نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے، جو میرے اہل بیت کی تعظیم نہ کرے، وہ تین حال سے خالی نہیں. تین میں سے ایک ضرور ہے، یا تو حرامی ہے. دیکھو اسکین دکھا دیتا ہوں ورنہ بولیں گے فاروق رضوی حرامی بول رہا تھا. میں نہیں بول رہا بھائی، اللہ کے رسول بول رہے ہیں. درود شریف پڑھے تو میں حدیث دکھاؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میں کچھ نہیں بولوں گا آج، دیکھ لیجیے صاحب. اور مزیدار بات کیا ہے، حدیث کا راوی بھی ہے مولا کائنات. سبحان اللہ. یہ ہے الجامع شعب الایمان، امام بہقی کی. اس کی جلد نمبر ہے 3. اس کی بات کا مقصود یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ کچھ غیر مقلد جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی اور غیر معتبر نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں ہاں ہے، بخاری کے اندر ضعیف حدیث ہے. یہ جس حدیث کی بات کر رہا ہے یہ 2924 نمبر پر حدیث ہے صحیح بخاری میں. اب ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے وہ حوالہ دیے جا رہا ہے نا کہ یہ جو ثور بن یزید بخاری کا راوی ہے یہ ناسبی اور قدری ہے. اور قدری کا ناسبی کا معنی کار جو علی کو گالیاں بکتا ہے. اور مولا کائنات حضرت علی نے ہی حدیث روایت کی ہے، کہتا ہے کہ جو میرے اہل بیت کو آپ نے فرمایا گالیاں دے، یا تو وہ حرام زادہ ہے، اس میں وہ زنا کی اولاد ہے. اس طرح کے دو اور باتیں ذکر کر رہے ہیں. حوالہ دے رہے ہیں کہ امام بہقی نے لفظ شعاب الایمان ہے، شعبت ان کی جمع شعاب. تو وہ 2-3 دفعہ کہتا ہے شعب الایمان میں امام بہقی نے لکھا. حالانکہ اتنا بددیانت آدمی ہے کہ شعب الایمان میں جہاں یہ روایت جو حضرت علی کے والد سے بیان کر لکھی ہوئی ہے نا، اسی جگہ پر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کا ضعیف ہونا واضح کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کم وقت کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ محدثین جو ہیں وہ کتنے ہی دیانتدار تھے. اختلاف عقیدہ کے باوجود راوی کے اندر اگر توثیق موجود ہے، راوی کی تعدیل موجود ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کا قوت حفظ صحیح ہے، تو اس کی روایت کو قبول کرتے تھے، خواہ وہ عقیدے میں ان سے مختلف ہو، خواہ وہ قدریہ ہو، خواہ وہ جو ہے نا ناسبی ہو، خواہ وہ خارجی ہو. ان کا باقاعدہ جو ہے نا لحاظ کیا گیا ہے. میں آپ کو چند ایک چیزیں سلسلے میں بڑی نادر سی بتاتا ہوں. یہ پکڑے تاریخ کبیر، یہ پہلے دیکھنا، یہ الجامع، یہ شعاب الایمان اوپر ضبط بھی کیا ہوا ہے، شین کے اوپر ضمہ اور عین پر فتح، شعاب. اس کے باوجود بھی مولوی فاروق رضوی کو کتاب کا نام بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور تنقید صحیح بخاری کے اوپر. یہ صفحہ 163 ہے جو روایت وہ پیش کر رہا تھا. روایت کیا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من لم یعرف حق اطرتی والانصار والعرب، جو شخص میری اولاد
اور انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانتا، فہو لإحدى ثلاث، وہ 3 خصلتوں میں سے ایک خصلت کا حامل ہے، اما منافق، یا تو منافق ہے، و اما لزنیت، یا پھر وہ زنا کی اولاد ہے، و اما لغیر طہور، یا وہ پاک باز نہیں۔ کیا مطلب؟ ای حملت امہ علی غیر طہور، اس کی ماں نے بغیر طہر کے اس کو جنم دیا ہے، یعنی ایام ماواری میں ہی وہ رحم مادر میں پروان چڑھی۔ یہ بات ویسے ہی درست نہیں ہے۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، اب یہ پہلی بات ہے کہ جہاں سے روایت پیش کی ہے نا، اسی کے آگے امام بہقی نے خود لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے زید بن جبیرہ غیر قوی فی الروایہ، یہ روایت میں مضبوط آدمی ہے ہی نہیں۔ خود امام بہقی نے اس روایت کی تردید کر ڈالی، اور کتنی بددیانتی ہے کہ جہاں سے روایت لی گئی محدث کا بیان کردہ حکم وہاں سے چھپا لیا گیا، اور یہ ان سب کی مجبوری سمجھتا ہوں میں، کیونکہ جب ان کے کھاتے میں کوئی صحیح چیز نہیں ہوتی تو یہ ضعیف اور کمزور روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انڈیا میں باقاعدہ ایک کتاب شائع ہوئی، میرے کتب خانے موجود ہے، صحیح البخاری، جیسے صحیح البخاری ہے نا، اب انہوں نے کیا کیا، بریلویوں نے کتاب چھاپی، نام رکھا صحیح البخاری۔ تو اب وہ جو صحیح البخاری ہے، جتنی موضوع ضعیف روایات ان کی مستدلات ہیں وہ اس میں جمع کر دی گئی ہے۔ جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ روایت جیسی بھی ہو نا اس کو پیش کر دیں گے۔ صحیح روایت کے اوپر تنقید، اور جو محدث نے خود لکھ کر آگے وضاحت کی کہ یہ مضبوط راوی نہیں اس کے بیان کرنے والا، اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرا مناظرہ ہوا اسماعیل محمدی کے ساتھ لاہور ٹاؤن شپ میں، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ میرے ساتھ معاون تھے، قاضی صاحب بھی تھے اس میں، قاضی صاحب ہمارے صدر مناظر تھے، میں مناظر تھا۔ میں نے رفع دین کے مسئلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن کبریٰ بہقی سے حدیث پیش کی، جس کے رجال ثقہ ہیں، خود سنن کبریٰ میں بھی موجود ہے۔ اس کا اختصار جو امام ذہبی نے المہذب کے نام پر کیا، اس میں بھی رجال کی توثیق موجود ہے۔ حنفیوں کی مجلس علمی نے جو نصب و رایا شائع کیا، اس کے حاشیے میں بھی اس کے رجال کی توثیق موجود ہے۔ پر میں نے جب وہاں سے روایت پیش کی تو اس نے میرے مقابلے میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بکر صدیق اور عمر رفع نہیں کرتے تھے، سنن دارقطنی سے ایک روایت پیش کر دی۔ وہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ نماز میں پہلی تکبیر کے سوا رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا مولوی صاحب سنن دارقطنی سے جہاں سے حدیث پڑھ رہے ہو ذرا تھوڑا سا اس کو آگے بھی پڑھو۔ امام دارقطنی نے اسی روایت کے متصل بعد اس کے راوی محمد بن جابر الیمامی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا یہ تفرد بھی ہے اور وہ ضعیف بھی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ امام دارقطنی نے ایسے ہی اس کو ضعیف کہہ دیا، راوی ثقہ ہے۔ اب شیخ زبیر صاحب میرے ساتھ تھے تو وہ رجال کی کتابیں نا مجھے پکڑانے لگے۔ میں نے کہا شیخ تھوڑا صبر کریں، رجال بعد میں پیش کریں گے، پہلے میں ذرا اس سے یہ پوچھ لوں کہ واقعی ثقہ ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ محمدی صاحب پھر سوچ لیں یہ راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، کہ دارقطنی تو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ کہتا نہیں راوی ثقہ ہے۔ میں نے الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم رازی کی 8ویں جلد کا صفحہ 450 نکال لیا تو میں نے کہا یہی محمد بن جابر یمامی کہتا ہے سارا کا منی ابو حنیفہ قطبہ حماد ابن ابی سلیمان۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو ثقہ مان کر امام صاحب پر کوئی فتویٰ عائد کرنا ہے یا اس کو ضعیف مان کر روایت واپس لینی ہے؟ تو یہ اتنے بددیانت ہوتے ہیں کہ جس جگہ پر روایت کے اندر حکم لگا ہوا ہے محدث کا وہ کھا جائیں گے اور پچھلی روایت پر بنیاد بنا دیں گے۔ سرگودا لالیاں ایک جگہ ہے، وہاں مناظرہ ہوا یونس نعمانی کے ساتھ، قاضی صاحب مناظر تھے اور میں ساتھ معاون تھا سورۃ فاتحہ پر۔ تو اس نے کتاب القراءت بہقی سے ایک حدیث پڑھی، یہ جو کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن خداج، تو
تو اس روایت میں آگے جملہ تھا الا وراء الامام. اب امام بہقی نے یہ روایت بیان کی اور بہقی کے سوا کسی اور کتاب میں یہ روایت بھی نہیں ہے. پورا صفحہ امام بہقی نے اس روایت کی کمزور ہونے پر لکھا. تو مولوی یونس نے روایت پڑھ کے آگے ساری عبارت جو ہے نا وہ بالکل ہضم ہی کر گیا. قاضی صاحب کو میں نے کہا اس کو کوئی مولوی صاحب عبارت آگے بھی پڑھیں. روایت جس محدث نے نقل کی ہے اسے نقل کر کے آگے اس کے اوپر جرح بھی کی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے حدیث اتنی آگے بہقی کا کلام ہے. تو میں نے کہا اس کو کوئی عبارت پڑھ. اس نے عبارت نہیں پڑھی, بڑا زور لگایا. تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب تھے ہمارے صدر مناظر اس مناظرے میں. میں نے ان کا مولانا آپ ہی عبارت پڑھ دیں, وہ بھی کوئی نہ پڑھیں. بہرحال بہت مواقع ایسے آئے ہیں, کتابوں میں پڑھا بھی, ان کو دیکھا بھی کہ روایت اپنے لیے بطور دلیل جہاں سے ذکر کرتے ہیں نا, اسی جگہ کے اوپر روایت کی خامی موجود ہے, اس کو کھا جائیں گے. اور کلام کرنے پہ آئیں گے تو صحیح روایتوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں گے. تو یہ امام بہقی نے ایک تو جہاں سے وہ پیش کر رہا ہے اس کے اوپر کلام کیا. دوسری بات اس روایت میں تو یہ بھی ہے کہ من لم یعرف حق اطرتی والانصار والعرب, جو میرے اہل بیت, میرے اولاد, میرے انصار صحابہ اور عربوں کا حق نہیں پہچانتا تو وہ منافق ہے, یہ زانی ہے, یا پھر غیر طہر میں پیدا ہوا ہے. تو یہ جتنے بریلوی ہیں سارے عربوں کو ہی تو بکواس کرتے ہیں. سعودی عرب کے خلاف انہوں نے اپنی زبانیں کھولی ہوتی ہیں. تو اس روایت کو اگر صحیح سمجھتے ہیں تو رضوی صاحب ذرا پھر اپنے بارے میں بتائیں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. کیونکہ عربوں کو تو آپ لوگ گالیاں دیتے ہو, سعودی عرب کے علماء کو بکواس کرتے ہو. تو یہ حدیث سے بتا رہی جو عربوں کا حق نہیں پہچانتا وہ تو زنا کی اولاد ہے. تو کون بچے گا آپ میں سے؟ دوسری بات لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے اصل میں قسطنطینیہ والی, جس پہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری غزوہ لڑے گا تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جنت جو ہے وہ لازم ہو گئی ہے. اس کی بشارت دی آپ نے. اب اس حدیث کے اندر دو راویوں پر کلام کرتا ہے, ایک ہے ثور بن یزید اور دوسرے ہیں یحییٰ بن حمزہ. حالانکہ جن کتابوں سے وہ ان کے اوپر جرح کرتا ہے نا, انہی کتابوں میں ان کی توثیق بھی موجود ہے. مثال کے طور پر یہ حدیث الساری فتح الباری کا جو مقدمہ ہے صفحہ 1035 ہے, اس کا یہ دار طیبہ والا نسخہ ہے. تو 1035 صفحے کے اوپر یہ ثور بن یزید الحمصی ابو خالد, عین کی علامت لگائی ابن حجر نے شروع میں. عین سے مراد یہاں یہ ہے کہ یہ کتب ستہ کا راوی ہے, بخاری, مسلم, ابو داود, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ. تو ثور بن یزید الحمصی ابو خالد, ابن حجر کہتے اتفقوا علی تثبتہ فی الحدیث مع قولہ بالقدر, باوجود اس کے کہ اس پر قدری ہونے کا کلام ہے, اس کے باوجود محدثین حدیث میں اس کے پختہ ہونے اور اس کے تثبت پر متفق ہیں. تبھی تو کتب ستہ کے ائمہ نے 6 کے 6 محدثین نے اس کی حدیث پر اعتماد کیا ہے. تو خالی قدری ہونا یہ کوئی جرح نہیں ہے. اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ کانا یجالس قوما ینالون من علی لکنہ ہوا کانا لا یسب, وہ تو کہہ رہا تھا نا مولا علی کو گالیاں بکتا ہے. یہاں پر لکھا ہے یحییٰ بن معین کے حوالے سے, یہ امام یحییٰ بن معین کی تاریخ عباس الدوری کی جو روایت ہے اس کے اندر جلدوم صفحہ 72 پر بھی امام یحییٰ کا کلام ہے جو ابن حجر نقل کر رہے. وہ ایسی قوم کے ساتھ بیٹھتا ضرور تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نامناسب کلمات کہتے تھے, لکنہ ہوا کان لا یسب, لیکن یہ بندہ حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ وہ گالیاں بکتا تھا, یحییٰ بن معین تو اس کی تردید کر رہے ہیں.
پھر آگے کہتا ہے قلت احتج بہ الجماعت، ابن حجر کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ محدثین کی جماعت نے اس سے حجت پکڑی۔ اسی طرح دوسرا راوی جو ہے میں صرف ادھر سے پیش کرتا ہوں، کتابیں تو میں نے بہت نکالی ہوئی تھی، یحییٰ بن حمزہ، یہ 1211 صفحے پر اسی کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یحییٰ بن حمزہ الحضرمی کے بارے میں لکھا ہے، وثقہ احمد وابن معین وابو داود ونسبوه الى القول بالقدر، وثقہ احمد، امام احمد نے اس کو ثقہ قرار دیا، وابن معین، اور امام یحییٰ بن معین نے بھی، وابو داود، اور امام ابو داود نے بھی، ونسبوه الى القول بالقدر، اور انہوں نے اس کو تقدیر کے بارے میں جو قدری فرقے کا نقطہ نظر ہے تو قدر کی طرف منسوب کیا ہے، ومع ذلك، اس کے باوجود فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وہ قدر کا دائی نہیں تھا، دعوت دینے والا نہیں تھا، وَاحْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ، محدثین کی ایک جماعت نے اس سے حجت پکڑی ہے۔ اب بات سمجھنے والی ہے، اہل بدع جو ہیں، خواہ وہ قدری ہے، خواہ وہ خارجی ہے، خواہ وہ مرجیہ سے تعلق رکھتا ہے، خواہ اس کے اندر تشیع پایا جاتا ہے، تو اہل بدع جو ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ محدثین نے پورا انصاف کیا ہے۔ اس میں میزان محدثین نے اہل بدع کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے۔ ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ بدعتی ہے جس کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی ایک وہ کہیں رہ گئی، چلو میں دیکھ لیتا ہوں۔ ایک وہ بدعت ہے جو بدعت کبریٰ کا مرتکب ہے، یعنی ایسی بدعت جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک وہ بدعت ہے جو بدعت صغریٰ ہے، جس کا مرتکب خارج از اسلام نہیں ہوتا، گناہگار ناقص الایمان مسلمان ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی تکفیر نہیں کی محدثین نے، جس میں تشیع یا نسب یا قدر کا کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے، محدثین نے ان کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ اعتقاد میں اختلاف کے باوجود ان کو مسلمان سمجھا، اور ان کی توثیق جن کی موجود ہے ان سے روایات کو قبول کیا ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب مصطلح الحدیث مع التطبیقات العملیہ لکثیر من مسائلہ، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 42 کے اوپر امام بخاری کے حوالے سے ہی ایک ہیڈنگ ہے، طریقۃ تعامل البخاری مع اہل البدع من خلال صحیحہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنی صحیح بخاری میں اہل بدع کے ساتھ جو تعامل ہے، اہل بدع کے ساتھ جو ان کا رویہ اور طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بلے غلوب علی ابن ہاشم ابن البرید ترک البخاری اخراج حدیث ہی، علی بن ہاشم بن برید کے غلوب کی وجہ سے امام بخاری نے اس کی روایات کو لانے کو ترک کیا ہے، اس کی روایات اپنی صحیح میں نہیں لائے۔ تھوڑا سا جاگ جائیں، میں ختم کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ، اب دیکھیں، فَإِنَّهُ يَتَجَنَّبُ الرَّافِضَةَ كَثِيرًا، امام بخاری بہت زیادہ رافضیوں سے روایت لینے سے بچتے تھے۔ كَأَنَّهُ يَخَافُ من تدینہم بالتقیہ، امام بخاری رافضیوں سے روایت لینے سے کیوں بچتے تھے؟
امام بخاری کو یہ ڈر لاحق ہوتا تھا کہیں تقیے کی آڑ میں یہ لوگ غلط بیانی نہ کریں، کیونکہ شیعہ کے ہاں تقیہ ان کا بڑا مشہور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے روایت اصول کافی میں لکھی گئی ہے، التقیۃ من دینی ومن دین آبائی لا دین لمن لا تقی لا، کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادے کا دین ہے، اور جس بندے کا جو ہے نا تقیہ نہیں ہے اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے، ظاہر کچھ کرو باطن میں کچھ اور کرو۔ تقیہ کا ان کے ہاں خلاصہ یہ ہے۔ اور دوسرا، روافظ کے ہاں حق بات کو چھپانا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ان کے اصول کافی میں ایک باب ہے پورا، باب الکتمان، اس میں بھی امام جعفر صادق کی طرف منسوب روایت لکھی ہے، انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاہ اذلہ اللہ، یقیناً تم ایک ایسے دین پر ہو جو اس دین کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور جو اس کو ظاہر کرے گا، شائع کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ امام جعفر صادق کا قول ثابت ہے یا نہیں، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے، کیونکہ روافظ کا دین جتنا ظاہر کرو گے یہ اتنے ذلیل ہوتے ہیں، جتنا چھپا کے رکھو اتنا بچ کے رہتے ہیں۔ اتنی خباثت ان کے عقائد اور اعمال میں موجود ہے۔ دنیا کا واحد یہ مذہب ہے جس میں جھوٹ جو ہے وہ بولنا بھی جائز ہے، اور جھوٹ کے پردے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری اس لیے روافظ کی روایات لانے سے بہت بچتے ہیں، اور علی بن عاصم بن برید کی روایت امام بخاری نہیں لائی۔ پھر کہتے ہیں وَلَا نَرَاهُ يَتَجَنَّبُ الْقَدْرِيَّةَ وَلَا الْخَوَارِجَ وَلَا الْجَهْمِيَّةَ، اور ہم یہ بات نہیں دیکھتے کہ امام بخاری کسی قدری سے بچتے ہوں، خارجی سے بچتے ہوں، یا جہمی سے بچتے ہوں، یعنی قدریہ، خوارج اور جہمیہ کی روایات لے آتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ عَلَى بِدَعِهِمْ يَلْزَمُونَ الصِّدْقَ، اس لیے کہ یہ جو خارجی ہیں یا قدری ہیں یا جہمیہ ہیں، اپنی بدعات کے باوجود صدق اور سچ کو لازم پکڑتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو روایت پہنچانے کے لیے صدق کو مد نظر رکھا گیا ہے اور قوت حفظ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے ایسے روات جن کے اندر تشیع یا جن کے اندر نسب یا قدریہ اور خارجیہ ہونے کی صورتیں پائی گئی، اور وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور قوت حفظ ان کا درست ہے، محدثین نے ان کی روایات کو قبول کیا ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ بھی انہی محدثین کے ساتھ اسی طریق پر ہے۔ یہ بات امام صابی کی میزان کی جلد سوم صفحہ 160 کے اوپر بھی موجود ہے۔ پھر میں دو جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں، ویسے بات تو یہ بڑی لمبی ہے، اور یہ جواب صرف مولوی فروغ رضوی کو ان کے گھر سے دینے کے لیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے تذکرۃ المحدثین، یہ مولوی غلام رسول سعیدی جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں، مفتی منیب صاحب کے مدرسے کے، ان کی کتاب ہے۔ تو صحیح بخاری کا مقام جو ہے 198 صفحہ پر اس نے جو لکھا، میں وہ مولوی فاروق رضوی کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح امام بخاری مقبول تھے، اسی طرح ان کی صحیح بھی بارگاہ رسالت میں شرف پذیرائی رکھتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں امام بخاری بھی مقبول اور امام بخاری کی صحیح بھی مقبول۔ پھر کہتے ہیں ابو زید مروزی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان سویا ہوا تھا، میں خواب میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور نے فرمایا ابو زید شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی جامع صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کے بزرگ تو یہ لکھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں بخاری بھی مقبول اور صحیح بخاری بھی مقبول، پھر ابو زید کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پوچھنے پر کہا کہ میری کتاب وہ ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری نے الجامع لکھی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں بھی نقص نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ پھر ایک اور اس سے بھی عجیب بات لکھی ہے اس میں، کہتا ہے اور انور شاہ کشمیری بیان کرتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ساتھیوں کے ساتھ جاگتے میں صحیح بخاری پڑھی۔ عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ میں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ جاگتے میں یعنی عالم بیداری میں نبی پاک سے بخاری پڑھی، اور ان 8 ساتھیوں میں سے ایک حنفی تھا۔ یہ حوالہ اس نے نیچے فیض الباری کا دیا ہوا ہے۔ یہ صوفی عبد الوہاب شعرانی کا جو قول نقل کیا غلام رسول سعیدی صاحب نے، تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں، ہماری بات نہیں ہے یہ، ان کے ہاں اللہ کے نبی نے خود صحیح بخاری پڑھائی ہے، اور خواب میں نہیں عالم بیداری میں پڑھائی ہے، اور صوفی عبد الوہاب شعرانی بھی اس میں موجود تھا، اور ان 8 میں ایک حنفی بھی تھا۔ تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ روایت جس پر مولوی فاروق صاحب کلام کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کی حدیث نہ تھی تو بخاری پڑھاتے وقت نبی پاک کہہ دیتے بھئی یہ نکال دو، یہ میری کتاب میں کہاں سے ایڈ ہو گئی ہے، یہ تو میری حدیث ہی نہیں ہے، اس کو یہاں کیسے درج کر دیا ہے؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں نکلوائی تو مانا کیا نکلا بریلوی مکتبہ فکر کی روح سے کہ بخاری ساری کی ساری صحیح ہے اور یہ رسول اللہ کی کتاب ہے، اور رسول اللہ کی کتاب میں جرح کرنے والا شخص وہ گستاخ رسول بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کسی اور کو گستاخ رسول قرار دینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو بھئی آپ اس لسٹ میں تو نہیں کہیں آ جائیں گے جو رسول اللہ کی کتاب میں جو ہے وہ نقص نکالنے لگے۔ پھر ایک اور شرم دلاتا ہوں مولوی فاروق کو، اگر ہے تو آ جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ روحوں کی دنیا کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی کی، تو روحوں کی دنیا صفحہ 220 پر بھی اور 222 پر بھی یہ صحیح بخاری کی جو احادیث یا جو ان کے راوی ہے نا ان پر کلام کرنے والے کو کیا کہتا ہے؟ کہتا شدت تعصب نے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی احادیث جلیلہ کو شاید دیکھنے نہ دیا، یا پھر ان پر بھی طبقہ رابعہ کا حکم ہو گیا۔ کیا علی قاری و شیخ محقق نے ان سے استناد نہ کیا یا آپ نے ان کے کاموں کا جواب دے لیا؟ شرم شرم شرم۔ 3 بار اس نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث جلیلہ اور ان کے جو روات ہے نا جو ان کو نہیں دیکھ رہا اور ان کو خاطر میں نہیں لاتا، اس بندے کے لیے 3 بار کا شرم شرم شرم۔ تو مولوی فاروق رضوی صاحب کو فی الحال میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ احمد رضا خان کے بقول اگر تمہارے اندر شرم کا مادہ موجود ہے نا تو کم از کم بخاری اور مسلم کی احادیث کے اوپر کلام کرنے سے شرم آنی چاہیے۔ صفحہ 222 پر لکھا صحاح جلیلہ مشہورہ، صحاح جلیلہ مشہورہ بخاری و مسلم کے مقابل ایسی شواذ غریبہ و نوادر مجہولہ
اجزائے خاملہ ذکر کرتے شرم نہ آئی، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث کے مقابلے میں شاذ روایتیں پیش کرنا، ایسے نوادرات ڈھونڈ کر لانا جو مجہول قسم کے ہیں، تو بخاری کے مقابلے میں مجہول قسم کی روایتیں اور شاذ اور غریب قسم کی روایتیں پیش کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھا ہے، چاہے جائے کہ آپ کچھ مخمسے پیدا کر کے تو بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث پر کلام کریں، پھر ائمہ حدیث کا کلام بھی صحیح نقل نہ کریں، ثور بن یزید کے اوپر اور اس طرح یحییٰ بن حمزہ پر تہذیب التہذیب سے یا میزان سے جہاں سے مولوی فاروق رضوی صاحب نے کلام نقل کیا، کاش دیانتداری کے ساتھ محدثین کا کلام پیش کرتا۔ انہی جگہوں پر ان دونوں راویوں کی محدثین نے توثیق کی ہوئی ہے، ان کو ثقہ قرار دیا ہوا ہے۔ قدری اور جامی ہونا یہ روایت کی صحت میں کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ اگر اہل بدع میں سے ہونا اثر انداز ہے تو پھر میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا امام بخاری نے تاریخ کبیر میں یہ جو میرے پاس نسخہ ہے صفحہ 386 ہے اور 7ویں جلد ہے، کیا امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام ابو حنیفہ کو مرجیہ نہیں لکھا؟ کانا مرجیہ ان سقطوا عنہ وعن رأیہ وعن حدیثہ۔ اگر ارجاء یا تشیع یا نسب یا نسب یہ ہونا راوی میں جرح کا باعث ہے، اور اس سے تو آپ کا امام بھی نہیں رہتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ مرجیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ویسے بھی فقہ حنفی کئی فرق کا معجون مرکب ہے۔ آپ کے لکھنؤ سے ہی مولوی عبدالعلی لکھنوی نے اپنی کتاب الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل میں لکھا ہے، وبالجملۃ فالحنفیۃ لہا فروع ومنہم الشیعہ ومنہم المعتزلہ ومنہم المرجیہ۔ کہتا خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ حنفیہ کی تو بہت ساری شاخیں ہیں، یہ شیعہ بھی انہی میں سے نکلے ہیں، معتزلہ بھی انہی میں سے نکلے ہیں، مرجیہ بھی انہی میں سے نکلے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مرجیہ ہونا یا خارجی ہونا وغیرہ یہ کوئی جرح نہیں ہے جب راوی ثقہ اور صدوق ہو۔ اور اگر آپ کے ہاں یہ کلام ہے، آپ کا تو اس کلام کی بنیاد پر پورے کا پورا مذہب ہی گر جاتا ہے، کیونکہ آپ کا امام تو مرجیہ کا امام ہے۔ آپ کے امام کے اوپر تو یہ بڑا سخت کلام ہے۔ ہم ان باتوں کی طرف نہیں جاتے جو ائمہ حدیث ہیں، ان کے بارے میں مزید کچھ لکھا ہوا ہے۔ صرف اعتقادی نقطہ نظر سے آپ کے گروہ کے سارے لوگ ہی محدثین کے ہاں مرجیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں ایمان کی صفتیں جو پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، خاص طور پر ہمارے ہاں تو دیہاتوں میں وہ نوجوان جس کی شادی قریب ہوتی ہے اس کو 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں یاد کرنا پڑتی ہیں کہ مولوی صاحب نکاح کے وقت سنتے ہیں پڑھو 6 کلمے اور پھر ایمان کی صفتیں۔ اب ایمان کی صفتوں میں ایک ایمان ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ کیا ہے وہ ایمان مجمل؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اللہ اپنے نام اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ کیسے ایمان لایا؟ زبان سے اقرار کر سے دل سے تصدیق کر۔ عمل نام کی چیز بیچ میں کوئی نہیں ہے، اور محدثین عمل کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کاش کہ صحیح بخاری کتاب الایمان ہی حضرت نے پڑھی ہوتی صحیح طریقے سے، تو معلوم ہوتا کہ ایمانیات کی بحث میں یہ جتنے فرق ہیں محدثین ان کے ساتھ کیا سلوک رکھتے ہیں۔ محدثین کے ہاں وہ گروہ مرجیہ میں شمار ہوتا ہے جو عمل کو ایمان کے اندر داخل نہیں کرتا، اور 3 قسم کے مرجیہ شمار کیے جاتے ہیں۔ کرامیہ فرقہ بھی مرجیہ ہے، وہ زبان سے صرف اقرار کا نام ایمان سمجھتے ہیں۔
جہمیہ فرقہ بھی مرجیہ ہے، اس لیے کہ وہ دل سے تصدیق کو یا معرفت کو ایمان سمجھتا ہے، اقرار باللسان اس کے ہاں نہیں ہے، اور آناب جتنے ہیں سارے ہی مرجیہ ہیں، یہ تو مرجیت الفقہاء شمار ہو جاتے ہیں، عمل کو ایمان کے اندر داخل نہیں سمجھتے۔ مرجیہ ہونا یا شیعہ ہونا جو پرانے دور کا تشیع اور تھا، آج کا شیعہ یہ رافضی کو کہا جاتے ہیں۔ محدثین جس کو شیعہ کہتے ہیں وہ روافض سے لد ہے۔ میزان الاعتدال شروع میں یبان بن تغلب کے حالات دیکھ لے، امام ذہبی نے لکھا ہے وہاں پر شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل مانتا ہو، سب صحابہ کا احترام کرتا ہو، محدثین اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ آج جس کو شیعہ کہا جاتا ہے اس کو محدثین رافضی کہتے تھے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو روافض اور ہیں محدثین کی نظر میں، اور شیعہ اور ہیں۔ آج کے دور میں شیعہ اور رافضی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن ائمہ حدیث کے دور میں جو تفضیل علی کے قائل تھے ان کو شیعہ کہتے تھے، جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر سے بھی افضل مانتے تھے اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تشیع میں غلو کرنے والا ہے۔ تو ائمہ حدیث نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انشاءاللہ کوئی مناسب موقع ہوا پھر میں کسی اور رنگ سے مولوی صاحب کو جواب دوں گا۔ آج تو میں نے تھوڑا سا، تاکہ آپ کی معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے، کچھ تھوڑی سی بات یہ بڑی دنوں سے کتابیں بندی پڑی تھی، ان کو حوالہ لگ جائے۔ جب ہم نے کتابیں کھولی تو پھر مسئلہ اور بن جانا ہے، اور جو ہمیں جانتے ہیں اچھی طرح ان کو پتہ ہے ہمارا۔ جتنے بھی متعصبین ہیں نا اہل حدیث کے خلاف بولنے والے، جب تک وہ اپنی تقریروں میں ہمارا نام نہیں لیتے نا ان کی روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی۔ الیاس گمن پارٹی کو سن کے دیکھیں ذرا، کوئی تقریر اس کی اہل حدیث کے بارے میں آئے گی، اس فقیر کا نام بھی اس میں آئے گا، شیخ زبیر علی زئی صاحب کا نام بھی آئے گا، پروفیسر طالب الرحمان صاحب کا نام بھی آئے گا، یا عرفی صاحب کا تذکرہ بھی ہوگا۔ وجہ اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں جہاں انہوں نے ہمیں چیلنج کیا اور ہم وہاں پہنچے نہ۔ سرگودا میں سنگورا کا ایک گاؤں ہے، وہاں چیلنج کر کے حضرت صاحب خود ہی دن بھی دے گئے اور موقع پر آئے نہیں، بندے اور بھیج دیے۔ بندے بھی وہ بھیجے جو اپنی مسجد میں جلسہ کر کے تو یہ کہہ کے چلے گئے کہ ہم تو مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ ان کا مناظرہ تھا تو وہ تشریف نہیں لائے تو انہوں نے ہمیں بھیج دیا۔ ایسے ہی عبدالحکیم جہاں پہ کیا نام اپنے پروفیسر طالب الرحمان صاحب کا علاقہ ہے، توفیق الرحمان زیدی صاحب ان کے چھوٹے بھائی وہاں ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک دفعہ اس نے اس طرح کی ہوائیاں چھوڑی، میں اور یحییٰ صاحب کے 3 گھنٹے، میں نے تقریر کی 2 گھنٹے، یحییٰ صاحب نے اللہ کی فضل سے دوبارہ اس علاقے کا رخ نہیں کیا۔ تو یہ ہم اچھی طرح جواب دینا جانتے ہیں، ہم نے اپنا ایک ماحول یہاں کا کچھ اور طرز کا رکھا ہے۔ مولوی فروغ رضوی یا کوئی بھی ہو تو جواب دینا ہمیں آتا ہے، ہمیں وہ زبان بھی آتی جو یہ بولتے ہیں، لیکن آج کے اس اختصار سے درس میں یہ بات وارننگ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، ائمہ حدیث کے خلاف زبان مت کھولو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانچ پڑتال کر کے ایک صحیح ذخیرہ امت کے سامنے رکھا ہے، اور اس کو امت کے اکابر تمام طبقات کے علماء نے قبول کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے گھر سے ہی تذکرۃ المحدثین سے حوالہ نقل کیا، ورنہ 50 سے زائد حوالہ جات میں نے محفوظ کر کے رکھے ہیں، صرف صحیح بخاری کی اہمیت علماء اناف کی نظر میں۔ بہت ساری کتابوں میں بڑا کچھ موجود ہے، موافق مخالف بھی بڑا کچھ موجود ہے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم رمضان المبارک میں زبان کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے حدیث کا اکرام کرو، محدثین کا اکرام کرو، قرآن کی عزت و تکریم کرو، قرآن کی تفسیر لکھنے والے اسلاف کی عزت اور تکریم سیکھو۔ کہتے ہمیں ہے کہ ائمہ کا اکرام نہیں کرتے، اور خود بڑے بڑی زبانیں محدثین کے خلاف کھولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت سے نوازے، اللہ ان کو صراط مستقیم کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ادارے بنا لینے صراط مستقیم کے نام پر وہ کام نہیں دیتے۔ صراط مستقیم کتاب و سنت کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام ہے،
تو قرآن اور حدیث کی طرف اللہ پاک ان کو آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو داؤ فراڈ کتابیں رکھ کر غلط بیانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہدایت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس میں بند ہے۔